اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی ختم المرسلین۔ درس قرآن کی آج کی اس نشست میں آپ احباب کو خوش آمدید، اور ان ناظرین کو جو ہماری اس لائیو سیشن کو دیکھ رہے ہیں ان کی خدمت میں بھی سلام عرض ہے۔ درس قرآن کا الحمدللہ اللہ تعالیٰ کا یہ فضل و کرم ہے کہ آج ہماری 65واں سیشن ہے، اور اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ توفیق بخشی ہے کہ ہم قرآن حکیم کو سمجھ کے اس پہ اپنی زندگی گزارنے کی کوشش میں جو مصروف ہیں، اللہ تعالیٰ اس میں ہمیں توفیق دے رہا ہے۔ آج کی جو نشست ہے اس کی ترتیب کچھ اس طرح سے ہے، ایجنڈا ایسے ہے کہ کچھ افتتاحی کلمات کے بعد جو گزشتہ درس قرآن ہمارا ہوا تھا اس کا مختصر سا خلاصہ ان احباب کے لیے جو پہلی دفعہ تشریف لائے ہیں بتایا جائے گا، اور اس کے بعد آج ہم سورہ بقرہ کی آیت 21 to 29 اسے ہم لے رہے ہیں، اور اس کے ساتھ ہی جو موضوعات کے اعتبار سے ہم قرآن حکیم کو سمجھ رہے تھے اس میں خواب کے بارے میں ہم نے پرپوز کیا تھا۔ اب دیکھتے ہیں کہ سیشن میں ٹائم کتنا لگتا ہے کہ قرآن حکیم کے بارے میں قرآن حکیم میں خوابوں کے بارے میں کیا آیات ہیں، اور جدید سائنسی نظریات اس بارے میں کیا کہتے ہیں۔ اور اس کے بعد اس جو پریزنٹیشن ہے اس کے بعد تمام احباب کو وقت دیا جائے گا کہ وہ راؤنڈ ٹیبل ڈسکشن میں اپنے خیالات، اپنے سوالات یا مزید وہ کچھ ایڈ کرنا چاہیں، جو کچھ بھی کہنا چاہیں وہ ہر آدمی کو وہ موقع دیا جاتا ہے۔ تو ہماری ان نشستوں کا طریقہ کار یہی ہے جو جیسے میں نے بتایا ہے، ہم نے الحمدللہ 5-6 سال پہلے یہ سلسلہ شروع کیا تھا، اور تصریف آیات، ریپیٹیشن آف دی ورسز، ہم ایک ٹاپک لیتے تھے، اس کے مطابق قرآن حکیم کی آیات اور صحیح احادیث اور باقی اس بارے میں جو تفصیل ہے اس کو ہم ایک نشست میں لیتے تھے۔ اور اس کے ساتھ ہی اب ہم نے قرآن حکیم کو شروع سے آیات کو لینا شروع کیا ہے۔ تو گزشتہ جو ہماری نشست ہوئی تھی اس میں ہم نے انوائرمنٹ پہ 2 سیشن کیے تھے، اور اس کا ٹاپک تھا فساد فی الارض۔ قرآن حکیم کہتا ہے کہ زمین پر فساد مت پھیلاؤ، اور اس حوالے سے ہم نے یہ دیکھا تھا کہ زمین میں فساد پھیلانے میں جو زمین کے قدرتی ماحول کو خراب کرنا وہ بھی فساد پھیلانے کے زمرے میں آتا ہے، اور قرآن حکیم نے اس سے منع فرمایا۔ تو اس کی 2 نشستوں میں پوری تفصیل ہم نے بیان کی تھی، اور انشاءاللہ ان تمام چیزوں کو سمرائز کر کے ایک آرٹیکل کی شکل میں بھی ہم انشاءاللہ شائع کریں گے۔ اس کے بعد قرآن حکیم کو جب ہم نے شروع سے سورہ بقرہ سے دیکھنا شروع کیا ہے، اور قرآن کا جو اتنا اس میں سیکوینس ہے اور اتنی اس میں خوبصورتی وہ یہ نظر آئی کہ جو پہلی آیات، ابتدائی آیات ہے سورہ بقرہ کی آیت 1 سے 5 تک، وہ متقین کے بارے میں قرآن بات کرتا ہے، اور آیت نمبر 6 اور 7 میں کفار کی بات ہوئی، اور اس کے بعد آیت 8 سے 20 تک منافقین کا ذکر کیا، اور پھر جو اگلی آیات 21 سے 29 21 to 29 جو آج ہم جن پہ بات کرنے جا رہے ہیں وہ لوگوں کو، الناس، عام جو پبلک ہے، عام عوام ہیں، خواہ وہ مسلمان ہیں یا کافر ہیں، ان سب کا ذکر ہے، ان سے خطاب ہے۔ اور یہ 29 کے بعد پھر وہ آدم کی تخلیق کی آیات شروع ہو جائیں گی 30 سے 39 تک، اور 39 سے آگے پھر وہ ایک قرآن میں جس سب سے زیادہ جو ڈسکس کیا گیا ہے وہ ایک ایگزامپل کے طور پہ وہ بنی اسرائیل کا قصہ ہے۔ تو یہ قرآن کا ایک بہت سیکوینس اور ایک اس میں بہت ربط ہے اگر اس چیز کو دیکھا جائے۔ تو آج کی جو ہماری آیات ہم وہ لے رہے ہیں وہ 21 to 29 ہے۔ پہلے ان آیات آپ کے سامنے میں رکھوں گا، اور ان کا ترجمہ اردو میں ہے، ساتھ انگلش میں اس کا نٹ شیل میں مفہوم بھی لکھا ہوا ہے، اور اس کے بعد پھر ہم ان آیات میں آنے والے اہم الفاظ اور جو قرآن کی ٹرمینالوجی ہے، اصطلاحات ہے، ہم ان پہ بات کریں گے۔ تو یہ سب سے پہلی آیت جو 21 آج کے درس کی سورہ بقرہ کی آیت 21، یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ یا لوگوں، الناس جیسے میں نے کہا کہ عام لوگوں سے خطاب ہے کہ اپنے رب کی عام ترجمے مفہوم میں یہی ہے کہ اس کی عبادت کرو جس نے تمہیں پیدا کیا، اور ان لوگوں کو بھی جو تم سے پیشتر سے، تاکہ تم پرہیزگار بن جاؤ۔ اب اس پہ ہم ساری گفتگو کریں گے کہ عبادت سے کیا مراد ہے،
اور پرہیزگار جس کو قرآن نے کہا ہے لعلکم تتقون، متقی، وہ کون ہوتے ہیں؟ ان آیات کے بعد انشاءاللہ ہم اس کی ڈیپتھ میں جائیں گے۔ اگلی آیت الذی جعل لکم الارض، کہ وہ جس نے زمین کو بنایا فراش یعنی فرش، والسماء بناء وانزل من السماء ماء، کہ اس نے آسمان سے پانی کو فاخرج به، کہ آسمان سے پانی اس نے برسایا، من الثمرات رزقا لعلکم فلا تجعلوا للہ اندادا وانتم تعلمون، کہ پھر اس نے اس کے لیے تمہارے کھانے پینے کی مختلف چیزیں اور پھل پیدا کیے، پس تم اللہ کے لیے کسی اور کو شریک مت ٹھہراؤ، اور وہ حالانکہ تم اس حقیقت کو جانتے ہو۔ اس کے بعد آیت 23 وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ، کہ اگر تمہیں کوئی شک ہے کہ جو ہم نے اپنے بندے یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف نازل کیا ہے، اگر اس میں کوئی شک ہے تو تم اس جیسی کوئی ایک صورت بنا کے لے آؤ، وَدَعُوا شُهَدَاءَكُمْ، اور تم بے شک باقی لوگوں کو بھی شریک کر لو، من دون اللہ، اللہ کے علاوہ، ان کنتم صادقین، اگر تم اپنے اس دعوے میں اس سچے ہو تو تم یہ کر کے ہمیں دکھاؤ۔ فَإِن لَمْ تَفْعَلُوا وَلَن تَفْعَلُوا، کہ یقیناً تم ایسا نہیں کر سکتے اور یقیناً تم ہرگز ایسا نہیں کر سکتے، فَاتَّقُوا نَارَ الَّتِي وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ أُعِدَّتْ لِلْكَافِرِينَ، اور پھر اگر تم ایسا نہیں کر سکتے تو اس آگ سے بچو جس کا ایندھن انسان اور پتھر ہیں اور جو کافروں کے لیے تیار کی گئی ہے۔ وَبَشِّرِ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، مومنین کو، ان لوگوں کو بشارت دیجیے، خوشخبری دیجیے کہ ان کے ایمان اور عمل صالح کے نتیجے میں ان کے لیے جنت ہے، جنت تجری من تحتہا الانہار، کہ وہ جنت ہے جس کے نیچے وہ نہریں ہیں، کلما رزقوا منہا من ثمر ورزقا قالوا ھذا الذی رزقنا من قبل واتوا به متشابہا ولہم فیہا ازواج مطہرۃ وہم فیہا خالدون، کہ وہ ان کے لیے وہ باغیں اور وہ نہریں ہوں گی ان کے نیک اعمال کی وجہ سے، ان کے لیے جنت ہوگی، اور پھر جب ان کو وہاں پہ وہ پھل اور اس طرح کی چیزیں کھائیں گے تو وہ دیکھیں گے یہ وہ چیزیں ہیں کہ جو ہم نے پہلے بھی دنیا میں ہم لے چکے ہیں، اور ان کے لیے جنت میں پاکیزہ بیویاں ہوں گی جن کے ساتھ وہ وہاں پہ ہمیشہ رہیں گے۔ ان اللہ لا یستحیی، کہ اللہ تعالیٰ اس میں نہیں شرماتا، یا اللہ تعالیٰ کو اس میں کوئی ایسی اور محسوس نہیں ہوتی کہ وہ ایک مثال پیش کریں، یضرب مثلا مع بعوضا، کہ وہ مچھر کی ہی مثال کیوں نہ ہو، فما فوقها فاما الذین آمنوا فیعلمون انہ الحق من ربهم واما الذین کفروا فیقولون ماذا اراد اللہ بہذا مثلا یضل بہ کثیرا ویہدی بہ کثیرا وما یضل بہ الا الفاسقین، کہ اللہ تعالیٰ کو اس میں کوئی آج محسوس نہیں ہے کہ وہ مچھر کی ہی ایک مثال پیش کرے، اور اس میں جن لوگوں نے حق کیا ہے ان کی ایٹیٹیوڈ یا ان کا مینٹیلٹی اس میں ڈفرینٹ ہوتی ہے، اور بہت سے لوگ جو ہیں وہ ان چیزوں سے گمراہ ہوتے ہیں، اور گمراہ وہی ہوتے ہیں جو فاسقین ہیں، اور فاسقین کی تشریح اگلی آیت میں کر دی، الذین ینقضون عہد اللہ من بعد میثاقہ ویقطعون ما امر اللہ بہ ان یوصل ویفسدون فی الارض اولئک هم الخاسرون، کہ فاسقین وہ ہیں جو گمراہ ہوتے ہیں، جس کا پچھلی آیت میں ذکر ہے کہ وہ ہیں جو اللہ سے اپنا عہد توڑ دیتے ہیں اور جو دنیا میں فساد پیدا کرتے ہیں، اور یہ وہی لوگ ہیں کہ جو نقصان اٹھانے والے ہیں۔ کیف تکفرون باللہ وکنتم امواتا فاحیاکم ثم یمیتکم ثم یحییکم ثم الیہ ترجعون، اور تم کس طرح اللہ کا انکار کرتے ہو حالانکہ تم بے جان تھے، پھر اس نے تمہیں زندگی بخشی، پھر تمہیں موت سے ہمکنار کرے گا، اور پھر تمہیں زندہ کرے گا، اور پھر تم اسی کی طرف لوٹائے جاؤ گے۔ اور اس سلسلہ کی یہ آخری آیت آج کے درس کی، هو الذی خلق لکم ما فی الارض جمیعا ثم استوى الی السماء فسواہن سبع سماوات وهو بکل شیء علیم، وہی ہے کہ جس نے سب کچھ جو زمین میں تمہارے لیے پیدا کیا اور کائنات کے بالائی حصوں کی طرف متوجہ ہوا، تو اس نے انہیں درست کر کے 7 آسمانی طبقات بنا دیے، اور وہ ہر چیز کا جاننے والا ہے۔ یہ وہ آج کے درس کی 9 آیات ہیں سورہ بقرہ کی، آیت 21 سے 29 تک، جو کہ آپ کے سامنے پیش کی گئی ہیں۔
اب ان آیات میں آنے والے اہم الفاظ اور ان آیات کی تشریح، اس پہ تھوڑا سا وقت آپ کا لیا جائے گا۔ سب سے پہلے یہ جو پہلی آیت میں رب کا ذکر کیا گیا ہے، قرآن حکیم نے رب کے ذکر کو یا اس ٹرمینالوجی کو بہت زیادہ استعمال کیا ہے، اور رب کا مفہوم جو ہے وہ نشو و نما دینے والا، یا وہ ہے کہ جس چیز میں کسی چیز کی صلاحیت ہو اس کو وہ تمام چیزیں انوائرمنٹ وہ مہیا کرنا کہ وہ چیز اپنے منطقی انجام اور اپنے اینڈ رزلٹ تک پہنچ جائے۔ جیسے ایک آم کی گٹھلی ہے، اس میں یہ صلاحیت ہے کہ پورا ایک درخت بن سکے، تو اس کو وہ تمام چیزیں مہیا کرنا کہ وہ آم کی گٹھلی سے پودا بن کے جیسا وہ پہلے آم تھا اس طرح کا ایک آم بنائے، اس کو وہ تمام چیزیں مہیا کرے۔ یا جانوروں میں اگر ایک مرغی کا چوزا ہے تو اس میں وہ صلاحیت پوری ہو کہ وہ اینڈ تک اپنے جیسا ہی وہ بنا سکے، اس کو وہ تمام چیزیں مہیا کرے۔ لیکن یہ تو جانور یا انسانوں کے جانور اور پودوں کے لیے ہے، یہ جو سرکولر ان میں جو گروتھ ہے ان کا سائیکل ہے۔ انسان کی تخلیق کا مقصد خدا کے ان سے مختلف ہے، اور اس میں رب کی اہمیت یہ ہے کہ رب اس کو وہ تمام چیزیں وہ تمام بلا معاوضہ مہیا کرے کہ انسان کی نشو و نما ہوتی چلا جائے اور انسان اپنے اعلیٰ سے اعلیٰ مقام کی طرف جائے۔ اس لیے اس کو وہ رب کا ہے، اور قرآن کی ابتدا یہی ہوتی ہے کہ الحمدللہ رب العالمین، کہ قرآن نے سب سے پہلے یہی کیا کہ اس کائنات کو اتنی خوبصورتی سے اس نے بنایا ہے، اور کائنات میں اس قدر اس نے توازن بنایا ہے اور اس قدر شاندار پروگرام بنایا ہے کہ واقعی جب ان چیز کو انسان دیکھتا ہے تو انسان اپریسیشن میں وہ الفاظ ادا کرتا ہے کہ الحمدللہ رب العالمین، کہ وہ خدا واقعی تعریف کے قابل ہے کہ اس نے کائنات کو اس قدر خوبصورت انداز سے بنایا ہے۔ چونکہ یہ ساری چیزیں ہم نے جب مختلف ہماری جو سیشنز ہوئے ہیں اس میں پوری تفصیل سے ہم اس پہ بات کر چکے ہیں، وہ آیات بھی ہم لا چکے ہیں، چونکہ آج اتنا وقت نہیں ہے کہ اتنی تفصیل سے بات کی جائے، اشارہ کرتے ہوئے ہم چلتے جاتے ہیں۔ اور اس کے ساتھ جو رب کی خوبی یہ ہے کہ اسلامی سوسائٹی بھی وہی چیز ریفلیکٹ کرے جو خدا کائنات میں سب کو وہ سمام ربوبیت دیتا ہے، نشو و نما کرتا ہے، تو اسلامی سوسائٹی بھی وہ خوبی خدا کی رزق کے چشموں پہ وہ بند نہ باندھے، وہ ان لوگوں کو جن کی ضروریات ہیں، جن کو مدد کی ضرورت ہے، جن کو رزق کی ضرورت ہے، ان کے لیے بھی وہ وہی طریقہ کار اپنائے۔ اور اس میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وہ بہت خوبصورت حدیث ہے کہ اگر کسی ایک بستی میں ایک آدمی رات کو بھوکا سو جائے تو خدا اس بستی کی حفاظت کی ذمہ داری اٹھا لیتا ہے۔ تو اس سے بھی یہ چیز کانسیپٹ واضح ہوتا ہے۔ اس کے بعد اگلا جو لفظ اس میں آیا تھا پہلی آیت میں ہی، عبد کی عبادت کرو، تو عمومی طور پر ہم اس کو جو ریچول ہوتی ہے ہم اس میں لے لیتے ہیں کہ ہم نے نماز ادا کر لی، روزہ کر لیا، یہ عبادت ہوگی، اور اس کو ہم نے یا مسجد کی حد تک محدود کر لیا، جن کو مذہبی فرائض کی حد تک کہہ لیں، اور اس کے بعد جو باقی لائف ہے یا باقی زندگی ہے ہم اس کو الگ کر دیتے ہیں۔ حالانکہ عبد کا یہ مفہوم نہیں ہے۔ عبد کا محکوم ہوتا ہے کہ سرنڈر انڈر دی ول آف اللہ، کہ آپ نے اپنے آپ کو سرنڈر کر دیا ہے، آپ عبد ہیں اس کے، اور خدا کی محکومی زندگی کے ہر شعبے میں، زندگی کی ہر لیول پہ، ہر جگہ پہ اگر آپ اس کو فالو کرتے جا رہے ہیں تو یہ عبادت ہے۔ یعنی یہ پرستش نہیں ہے، لیکن عموماً ہمارے معنوں میں جب ہم عبادت کی بات کرتے ہیں تو ہمارا ذہن پرستش کی طرف جاتا ہے کہ ہم پرستش کر رہے ہیں، وہ عبادت ہے، اور باقی چیز جو ہے وہ عبادت نہیں ہے۔ لیکن بندہ مومن کی جو پوری زندگی ہے وہ عبادت ہے، جیسے یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام سے جو الفاظ ہیں سورہ 163 میں کہ کل انا صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین، کہ یہ کہہ دیجئے کہ یہ جو میری نماز ہے اور میری جو قربانی ہے یہ سب اللہ تعالیٰ کے لیے، یعنی میری پوری زندگی، میری تمام ایفرٹس، میرا سب کچھ کرنا جو ہے وہ عبادت ہے اور اس رب العالمین کے لیے ہے۔ اور وہ یعنی ہماری جو پوری زندگی کا محور اس کے مطابق اگر نہیں ہے تو ہم جو ہے وہ عبادت کر نہیں رہے۔ جیسے یہ 5/44 میں یہ آیت ہے کہ جو شخص اللہ کے نازل کردہ حکم کے مطابق فیصلہ یا حکومت یا اپنی زندگی نہیں گزارتے وہ کافر ہے۔ قرآن نے تشریح کر دی ہے، کافر وہ نہیں ہے جس نے کلمہ پڑھا یا نہیں پڑھا، جو ما انزل اللہ کے مطابق فیصلے نہیں کرتے،
ما انزل اللہ کو اپنی زندگی پہ فالو نہیں کرتے وہ کافر ہے. قرآن ان کو کافر کہتا ہے. وہ کافر وہ نہیں ہے جو بت کے سامنے سجدہ کر رہا ہے یا جس نے کلمہ پڑھ لیا تو وہ ہو گیا. قرآن اس کو کہہ رہا ہے کہ جو بھی ما انزل اللہ کو اپنی لائف کا حصہ نہیں بناتا وہ کافر ہے. اس کے بعد تقویٰ، اس پہ ہم نے ایک پورا سیشن کیا تھا. جو احباب ریگولر تشریف لاتے ہیں ان کے ذہن میں چیزیں ہوں گی، بٹ جو فرسٹ ٹائم آئے ان کے لیے تھوڑا سا عائدہ ہو جائے گا کہ تقویٰ کا بھی بڑا مفہوم ہے. جیسے کہا کہ شروع کی جو آیت سورہ بقرہ کی ہے، قرآن شروع سے کہتا ہے ہدی للمتقین، کہ متقین کے لیے یہ ہدایت ہے. اور متقین کا لفظ یا تقویٰ کا ہمارے عمل یہ جو نیک آدمی پرہیزگار ہے. تو ایک کوشچن یہ ہے کہ جو آلریڈی پرہیزگار ہے اس کے لیے تو ہدایت کی ضرورت نہیں. ہدایت کی تو اس کو ہونی چاہیے کہ جو پرہیزگار نہیں ہے، جو غلط رستے پہ جا رہا ہے. تو تقویٰ کا مفہوم جو ہے وہ یہ ہے کہ وہ شخص جس میں یہ خواہش ہے کہ وہ زندگی کی ناہمواریوں، خرابیوں، برائیوں سے بچ کے سیدھے رستے پہ چلنے کی آرزو رکھتا ہو، قرآن اس کے لیے ہدایت ہے. جسے وہ اگزامپل دیتے ہیں کہ عربوں میں وہ ایک بہت بڑا وہ جبہ پہن کے اگر وہ خاردار جھاڑیوں کے درمیان سے تنگ راستے سے کوئی اگر گزر رہا ہے تو اس دوران وہ اپنے ان کپڑوں کو ان جھاڑیوں سے بچا بچا کے گزرے گا کہ وہ کپڑے ان جھاڑیوں سے الجھے نہیں. اور اس طرح سے الجھ کے وہ آگے جو چلا جاتا ہے یہ متقی ہے کہ زندگی کی برائیاں، علائشوں سے آپ بچ کے نکلنے کی خواہش رکھیں، اسے تقویٰ کہے گا. یعنی اس کو عام لفظوں میں ہم کریکٹر کہہ سکتے ہیں. اور ان کے اس کے لیے یہ کہا گیا ہے اور وہ ہے کہ جو اس کے جو obey the laws of Allah and do what violate them، کہ وہ جو اس سے اللہ تعالیٰ نے روکا ہے ان چیزوں سے رک جاتے ہیں اور اپنے کریکٹر کو قرآن کی ان تعلیمات کے مطابق لے کے جاتے ہیں، وہ لوگ متقی ہیں. اس کے بعد یہ آیت 22 میں بڑی عظیم سائنسی تحقیق جو کے بارے میں قرآن نے کہا ہے کہ ہم نے زمین کو فرش بنایا تمہارے لیے. تو ہم تو اس کو پڑھ کے ویسے ہی گزر جاتے ہیں، لیکن آپ بھی ماشاءاللہ صاحبان علم و دانش یہاں بیٹھے ہیں جن کا یہ موضوع بھی ہے، اور جب راؤنڈ ٹیبل ہماری گفتگو ہوگی ہو سکتا ہے آپ احباب بھی اس میں ضرور اس میں حصہ ڈالیں. تو وہ کہتے ہیں کہ یہ جو زمین کا جو تھن، سافٹ اینڈ سیپریٹ فرام دی ریسٹ آف دی باڈی آف دی ارتھ، یہ فرش ہے. کیونکہ پورا زمین جب بنی تو وہ تو ایک بہت بڑا ایک آگ کا ایک وہ گولا ہے، اور اس کی جو انر سائڈ ہے اس میں تو کہتے ہیں اس کا ٹیمپریچر پتہ نہیں کتنے تھاؤزنڈز ڈگری سینٹی گریڈ ہے. لیکن یہ اوپر والی جو سرفیس ہے یہ فیو کلومیٹرز ہے، اور یہ ایک سافٹ ہے اور ایسی چیز ہے کہ جو لائف کو سپورٹ کرتی ہے اور جس پہ لائف رہ سکتی ہے. تو قرآن حکیم نے اس چیز کا ذکر کیا ہے کہ زمین کا جو ہم نے جو فرش ہے وہ اس قابل بنایا ہے کہ جس میں جو زندگی کی نمود ہو سکے اور جو لائف آگے چل سکے. اور یہ واقعی ایک بڑی خوبصورت حقیقت کی طرف اشارہ فرمایا ہے کہ دیکھیں اب سائنس جو ہے وہ کس طرح گلوریس قرآن کے جو پیچھے اس کو لے کے چل رہی ہے. اور اس کے ساتھ ہی پھر یہ ہماری پہلی جو 2 نشستیں ہم نے انوائرمنٹ کی تھی اس میں بھی کہا کہ قرآن نے جو اوپر جو کہا ہے کہ ہم نے حفاظت کے لیے تمہارے جو چھت بنا دی ہے آسمان کو، تو اس میں تو آج کی سائنس نے دریافت بھی کیا کہ وہ اوزون کی جو لیئر ہے. اور سورہ نبا میں وہ کی عظیم آیت کہ فوقا سبع شدادن، کہ ہم نے تمہارے اوپر 7 رکاوٹیں جو بنائی ہیں جو پروٹیکٹ کرتی ہیں تمہاری لائف کو اس زمین پر. اور یہاں پہ جو لفظ 7 آ رہا ہے 7، یہ ہم آگے بھی جا کے آ رہا ہے، کیونکہ بعض اس کو 7 کہتے ہیں، بعض اس کو سیورل کہتے ہیں، متعدد. بٹ اس پہ بات انشاءاللہ نیکسٹ سلائیڈ میں جب آئے گی وہاں ہم تفصیل سے کریں گے. اور اس کے قرآن نے یہ کہا کہ ہم نے زمین کو تمہارے لیے فرش بنایا اور آسمان سے ہم نے پانی نازل کیا ہے. تو یہ سائنٹسٹ بھی کہتے ہیں کہ جب زمین بنی تھی وہ آگ کا ایک بہت بڑا گولا تھا، وہ رفتہ رفتہ جو ہے وہ ٹھنڈا ہوتا چلا گیا. اور اس فینومنے کو سائنس نے جو ہے وہ پروو کیا ہے کہ جو زمین پہ بہت سا پانی ہے یہ آسمان سے نازل ہوا ہے، یہ زمین کا اپنا نہیں ہے. اور اس میں ناسا نے 1980 میں ریسنٹلی اس فینومنا کو آبزرو کیا ہے. انہوں نے کنفرم کیا کہ واقعی زمین پر جو آنے والا پانی ہے یہ ایٹماسفیئر سے آیا ہے. بہرحال آپ احباب شاید اس بارے میں کچھ اور مزید بتا سکیں. اس کے بعد یہ قرآن کی جو یہ آیت کہ فاتو بسورۃ من مثلہ ہی، کہ اگر تم کہتے ہو کہ یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم قرآن جو ہے وہ اپنے پاس ہی بنا لیتے ہیں، خود لکھ لیتے ہیں، اور جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے سامنے قرآن پیش کیا تو بہت سے کفار نے کہا کہ یہ ایسے کرتے ہیں، کچھ کمپرومائز کر لیتے ہیں، کچھ لو دو کر کے کچھ نہ کچھ جو ہماری چیزیں. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں تو جو وحی میری طرف آتی ہے وہ تو میں خود اس پہ ہی مان لاتا ہوں، میں تو اس میں کوئی تبدیلی کر نہیں سکتا، اور یہ من جانب اللہ ہے.
اور پھر وہ کہیں نہ کہیں یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ایک عام بشر جو ہماری طرح انہی بازاروں میں رہتا ہے، بیوی بچے ہیں، سارے کام کاج کرتا ہے، وہ کہتا ہے میری طرف وحی آتی ہے، یہ خدا کا کلام آتا ہے یہ، اور کئی کہیں گے وہ جب شام میں گئے تھے پتہ نہیں وہاں سے انہوں نے عیسائیوں سے سن لیا، فلاں سے سن لیا. تو قرآن نے کہا جی کہ اگر تم یہ کہتے ہو کہ ٹھیک ہے مطلب یہ خود بناتے ہیں تو فاتو پہ سورۃ میں مثلہ ہی، ایک آیت اس طرح کی بنا کے لے آؤ، ایک سورہ بنا کے لے آؤ. اور پھر ایک اگلی جو آیت سورہ ہے 11/13 اس میں دوبارہ کہا کہ کیا یہ کفار کہتے ہیں کہ یہ پیغمبر حضور صلی اللہ علیہ وسلم قرآن کو خود ہی بنا لیتے ہیں، تو ان سے کہہ دیجئے کہ ان جیسی 10 صورتیں بنا کے لے آؤ، اور اللہ کے علاوہ تم اپنے سارے مددگار لے کے 10 صورتیں اس طرح کی، یہ چیلنج دیا قرآن نے کہ لے کے آ جاؤ. اور پھر آگے یہ سورہ یونس کی آیت 38 ہے کہ جس میں یہ فرمایا کہ اگر تم یہ کہتے ہو کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ قرآن کو خود ہی گھڑ لیا ہے تو اس کی ایک طرح کی کوئی صورت بنا کے لے آؤ. یہ مختلف مواقع پہ قرآن نے ڈفرینٹ چیلنجز دیے ان مخالفین کو اور آج کے لوگوں کو بھی جو مخالفین ہیں کہ اگر تم کہتے بڑا ایزی ہے نا، ایک آدمی کہتا ہے یہ آپ نے خود بنایا، بھائی بنا کے لے آؤ، وہ بات صاف ہو جائے گی. اور یہ آگے پھر 17/88 اس میں پھر کہا کہ فرما دیجئے کہ اگر تمام انسان اور جنات اس بات پر جمع ہو جائیں کہ اس قرآن کے مثل کوئی دوسرا قرآن بنا سکیں تو وہ اس کی مثل نہیں لا سکتے، چاہے وہ ایک دوسرے کے مددگار بھی ہو جائیں. اور یہ 5ویں دفعہ پھر یہ کہا 52/34 میں کہ اگر پوری صورت نہیں بنا سکتے، 10 صورتیں نہیں بنا سکتے، تو تھوڑا سا ہی بنا کے لے آؤ، اے پارٹ آف لے آؤ، کچھ نہ کچھ لے آؤ. تو یہ جو اتنا بڑا چیلنج قرآن حکیم نے دیا، یہ دیکھیے اس وقت کی جو عرب ان کے سامنے مخاطب قوم ہے، وہ عرب اپنے آپ کو کہتے تھے عرب یعنی، اور باقیوں کو کہتے تھے اجمی، گنگا. وہ اپنے آپ کو زبان دانی میں، فصاحت و بلاغت میں اور شاعری میں اپنا کوئی وہ ثانی نہیں رکھتے تھے. عربوں میں صرف شاعری تھی، اور ان کے قبیلے کے ہر قبیلے کا ایک شاعر ہوتا تھا جو اس میں وہ لکھتا تھا، اور اس لیے وہ اپنے آپ کو پوری دنیا میں فصاحت و بلاغت کا امام سمجھتے تھے. اور عرب کے علاوہ باقی سب کو اجمی کہتے تھے، گنگا کہتے تھے. لیکن جب قرآن حکیم وہاں پہ آیا اور قرآن نے آ کے ان کے سامنے وہ اپنی مثال پیش کی تو وہ سب گنگ رہ گئے. اور یہ مکہ میں ہجرت سے قبل حج کے موقع پر، حج تو چونکہ حضرت ابراہیم کے زمانے سے چلا آ رہا ہے اور ان کا اینول کانگریگیشن کہنے ہوتا تھا، تو اس میں وہ جب حج کے لیے آتے تھے پورے عرب کے لوگ اور قافلے، اور وہاں پہ وہ ان کا ایک ادبی محفل یا جس کو اینول مشاعرہ کہہ لیں کچھ ہوئی، اس میں پورے عرب کے شاعر اپنے اپنے اشعار پیش کرتے تھے، اور اس میں پھر ہوتا تھا کون جو اچھا ہے. تو کہتے ہیں کہ اس موقع پہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قرآن حکیم کی سب سے چھوٹی سورت سورہ کوثر کو خانہ کعبہ کے اوپر لکھ دیا اور چیلنج دیا کہ اس طرح کا کوئی بنا کے لاؤ. تو جو عرب کا جو سب سے بڑا شاعر تھا ملک الشعراء جس کو کہتے تھے لبید، اس نے اس سورہ کوثر کے نیچے لکھ دیا ما ھذا کلام البشر، یہ کسی انسان کا کلام نہیں ہے. اور یہی چیز ہے کہ جو حضور کے بہت سے معجزات کی بات کرتے ہیں، 2 معجزے حضور کے ایسے ہیں جن کا اس وقت کسی نے جواب نہیں دیا اور قیامت تک. ایک حضور کا معجزہ قرآن ہے، اور دوسرا حضور کی سیرت. جتنے اسلام کے خلاف اتنی کتابیں لکھی گئی ہیں، سازشیں ہو رہی ہیں، سب کچھ ہو رہا ہے، آج تک کسی غیر مسلم سکولر نے یہ نہیں لکھا کہ حضور جھوٹ بولتے تھے. نیور. کسی نے یہ نہیں لکھا کہ وہ دغاباز تھے، کسی نے یہ نہیں لکھا کہ وہ بددیانت تھے، یہ نہیں لکھا کہ ان کا کریکٹر میں کوئی خامی تھی. کسی نے، ملکور لائل نے، بہت لوگوں نے بہت کچھ لکھا ان کے بارے میں، لیکن حضور کے اس چیز پہ، کریکٹر پہ کسی نے انگلی نہیں اٹھائی اور نہ کسی نے قرآن کے اس کا جواب دیا ہے. اور یہ چیلنج آج بھی ہے. یہ بہت آسان تھا. دیکھیں قرآن نے 5 دفعہ کہا ہے کہ اس طرح کی صورت ہے بنا کے لے آؤ، تو اگر کوئی لا دیتا تو سامنے ہو جاتا، آج بھی ہو جاتا. لیکن بہت کوششیں ہوئی ہیں، کی بھی ہوں گی، لیکن قرآن میں واقعی وہ قرآن کا وہ حسن ہے. اور یہ صرف قرآن کا جو ہمارے سامنے بعض جو علماء بھی کہتے ہیں، صرف اس کے لٹریری حسن نہیں ہے، زبان نہیں ہے. قرآن کے وہ حقائق ہیں جو بھی ہم نے کچھ بیان کیے ہیں اور کچھ آ رہے ہیں، کہ صرف قرآن کی جو ادبی عربی مبین ہے صرف وہ نہیں، بلکہ اس میں جو حقائق بیان کیے گئے ہیں وہ ہم نے کئی دفعہ کہا ہے کہ آپ چلے جائیے نیٹ پہ سرچ کیجئے کہ 6 صدی عیسوی میں دنیا میں زمین، انسان، کائنات کے بارے میں پوری دنیا میں لوگوں کی کیا معلومات تھی اور قرآن نے کیا کہا ہے. اور اسی چیز کو دیکھ کے جو فرانس کا بڑا مشہور ڈاکٹر مورس بیکوائے ہے، اس نے جو قرآن بائبل اینڈ سائنس لکھی ہے،
اس نے سارا پڑھ کے اس نے جا کے عربی زبان سیکھی، پھر وہ بک لکھی اور اس نے اس کو اعتراف کیا ہے کہ یہ واقعی ورڈ آف گاڈ ہے۔ اس وقت کسی انسان کو ان حقائق کا، ان فیکٹس کا علم نہیں تھا۔ تو قرآن کا جو چیلنج ہے وہ دو طرح سے ہے، ایک اس کی لٹریری جو زبان ہے، ادبی زبان ہے، اور دوسرا وہ فیکٹ جو قرآن میں آئے ہوئے ہیں، وہ فیکٹ کوئی اور بتا نہیں سکتا۔ اور اگرچہ ہماری عربی زبان نہیں ہے، لیکن مجھے یہ فیل ہوتا ہے جب کوئی عالم دین یا کوئی تقریر کر رہا ہوتا ہے، جب خطبے میں وہ حدیث کے الفاظ پڑھتا ہے، عام پڑھتا ہے، مجھے سمجھ آ جاتی ہے یہ حدیث ہے، اور جب قرآن پڑھتا ہے مجھے سمجھ آتی ہے یہ قرآن ہے۔ یعنی قرآن کی عربی ہی بڑی ڈفرینٹ ہے۔ اور میں نے اپنے طور پہ کئی یہاں عربیوں کو پوچھا بھی ہے جو مختلف ملکوں سے ہیں، ایون جو غیر مسلم بھی عربی ہیں، عیسائی بھی ہیں، تو اپنے ان سے میں نے کہ یہ کیا ہے، وہ کہتے ہیں واقعی قرآن کی جو عربی ہے وہ اس لیول کی نہیں لکھی جا سکتی۔ اور میں اپنے طور پہ میں نے اس کو سمجھنے کی ایسے کوشش کی، جیسے ہمارے اردو شاعری میں جو غالب اور اقبال کی جیسے شاعری ہے، بہت شاعر آئے ہیں۔ اب اگر کسی کوئی اقبال کا شعر پڑھے اور کئی ویسے کہہ دیتے علامہ اقبال کا، مجھے سمجھ آ جاتی ہے، حالانکہ نام بھی یاد ہو، کیونکہ جو جس طرح سے اقبال نے یا غالب نے ان الفاظ کا چناؤ کیا ہے وہ جو ہے وہ اور کوئی کر نہیں سکتا۔ اور قرآن کے بارے میں تو وہ غالب نے بھی کہہ دیا نا کہ یہ جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی صفت و ثنا ہے یہ خدا ہی کر سکتا ہے، ہمارے بس کا روگ نہیں۔ تو بہرحال قرآن کا یہ جو چیلنج تھا یہ آج بھی ہے اور ہمیشہ رہے گا۔ اس کے بعد وہ آیت میں یہ کہا گیا ہے کہ جنت جو ہے یہ مومنین کے ایمان اور عمل صالح کا نتیجہ ہے۔ یہ جو جنت ملنی یہ بخشش نہیں ہے، یہ جنت کسی کوٹے میں نہیں ملنی۔ یہ قرآن نے واضح کر دیا کہ دونوں چیز، دونوں ضروری ہیں، ایمان بھی عمل صالح بھی۔ اگر صرف ایمان ہے عمل صالح نہیں ہے تو جنت نہیں ہے، اگر صرف عمل صالح ہے ایمان نہیں ہے پھر بھی نہیں، دونوں۔ تو قرآن یہ کہتا ہے کہ یہ دونوں کا مجموعہ ہے۔ اب جنت میں ہم نے ایک پورا سیشن کیا تھا، تو جنت جو ہے تین سے مل کے بنا ہے، جیم نون تے، یعنی اس کا مطلب ہوتا ہے چھپا ہوا ہونا، یعنی اس کے باغ سے بھی اس کو تشبیہ دی جاتی ہے۔ اب قرآن حکیم میں جو جنت کی مثالیں بیان کی ہے، جب بھی آتی ہے تو قرآن کہتا ہے مسئلہ جنت، کہ جنت کی مثال ایسی ہے۔ تو اس میں جو قرآن میں آیتیں آئی ہیں تو ان سے جو ایک کانسیپٹ آپ کو ملے گا، اس میں یہ ملے گا کہ وہ جنت ہے، اس میں باغ ہیں، اس میں نہریں ہیں، اس میں میوے ہیں۔ تو یہ اس لیے ہے کہ جو اولین مخاطب قوم تھی عرب جس کی طرف قرآن آیا تھا، ان کے لیے جو بیسٹ آف بیسٹ وہ سوچ سکتے تھے، قرآن نے اس کا ذکر کیا کہ وہ اس طرح سے مطلب جو ہے وہ جنت ہوگی کہ جس میں وہ ساری چیزیں موجود ہوں گی۔ اور یہ فار ایگزامپل اگر وہ قرآن کسی اور قوم کی طرف آتا تو وہ چیزیں آتی جو قرآن حکیم نے مطلب جو باقی اقوام میں ہیں، مثلا اگر اس میں فار ایگزامپل جو ہندوستان میں پھل پیدا ہوتے ہیں یا جو یہاں یورپ میں ہیں، قرآن میں اس کا ذکر نہیں ہے۔ تو قرآن میں ذکر ان چیزوں کا آیا ہے کہ جو چیزیں، لیکن عمومی طور پہ ہم یہ سمجھ سکتے ہیں کہ جو بھی بیسٹ آف بیسٹ ہو سکتا ہے، جو کسی بھی انسان کی سہولت کے لیے، تباہ کے لیے، ضروریات کے لیے یا اس کی تفریح کے لیے وہ چیزیں وہاں موجود ہوں گی۔ اور یہ ہم چونکہ اس دنیا میں ہم اس چیز کو اس طرح سے نہیں سمجھ سکتے، ہماری محدود عقل اس کا احاطہ کر نہیں سکتی۔ اب ہمارے سامنے یہ جو کائنات نظر آ رہی ہے، یہ 250 بلین گلیکسیز ہیں، 250 بلین گلیکسی، اور ایک گلیکسی میں وہ کہتے ہیں کہ اگر ایک اس کے کونے سے دوسرے کونے تک اگر وہ سپیڈ آف لائٹ سے بھی جائیں تو وہ زندگی ختم ہو جائے گی، وہاں تک نہیں پہنچیں گے۔ یعنی جو روشنی کی رفتار ہے سپیڈ آف لائٹ وہ 3 لاکھ کلومیٹر فی سیکنڈ ہے۔ اگر 3 لاکھ کلومیٹر فی سیکنڈ کی رفتار سے سفر کرنا شروع کریں تو کائنات کے ایک سرے سے دوسرے سرے تک پہنچنے میں 15 ارب سال لگیں گے، یہ جو ہمیں نظر آ رہی ہے، اور وہ بھی یہ ایک ایسٹیمیٹڈ ہے۔ تو اس کائنات کا اگر ہم اندازہ اپنی ہمارے سامنے جو سینسز ہیں، ہمارے پاس سارا کچھ ہم کر نہیں سکتے، تو جو ہماری لائف آفٹر ڈیتھ جس جنت کا ذکر قرآن کیا ہے اس کو ہم اس اندازے سے سمجھ نہیں سکتے، اس کی وسعت کیا ہوگی، لیکن مفہوم یہی ہے۔ فار ایگزامپل جو قرآن کی عام آیات ہیں، کئی دفعہ میں نے یہاں بھی بات کی ہے کہ قرآن جن چیزوں کا ذکر کرتا ہے وہ آج کے اس دور میں، فار ایگزامپل جو یہاں کا سویڈش معاشرہ ہے اس میں وہ کھانے پینے چیزوں کی وہ ساری فراوانی ہے۔ تو ایک عام سویٹ کے لیے ہو سکتا ہے اس میں اس طرح سے انسپائریشن نہ ہو، لیکن کہنے کا مطلب یہ ہے کہ قرآن نے جو ان کے بالکل ابتدا جن سے بات کی ہے اس سے کہا جائے۔ فار ایگزامپل اگر آج کے دور کی اگر ہم جنریشن کی بات لیں
تو اگر ایسی جنت ہو جس میں انٹرنیٹ اور وائی فائی نہ ہو تو ہماری جو ینگ جنریشن ہے اس کے لیے وہ شاید وہ بڑی پھیکی سی جنت ہوگی. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ جو انسانی عقل اور وسعت چلتی آئے گی اس میں انسان ان چیزوں کو سمجھتا جائے گا. اس کے بعد قرآن نے یہ کہا کہ اللہ تعالیٰ ایک مچھر کی جو اگزامپل ہے اس کو دینے سے بھی اللہ شرماتا نہیں ہے. تو کفار نے یہ کہا کہ یہ کیسی ایک وحی ہے کہ خدا کی طرف سے آتی ہے اور خدا مچھر کی بات کر رہا ہے ایک چھوٹا سا, یہ کیا وحی ہے؟ تو ان لوگوں کا اعتراض تو اپنی جگہ اس وقت تھا, لیکن آج کی جو سائنس کہتی ہے کہ اسمال از بگ, مچھر تو بہت بڑا ہے. جو ایک سیل ہے, ایک سیل میں خدا نے جو نیوکلس بنایا ہے اس میں جو کروموسومز رکھے ہیں, اس میں جو جینز رکھے ہیں, اس کی جو ترتیب رکھی ہے, اور پھر سیل کے اندر جو گولجی باڈیز ہیں اور اس کا پورا سیل کا جو نظام ہے, سیل میمبرین ہے, اس پہ اتنی بڑی کتابیں, سیل پہ اتنی بڑی کتابیں, اور ساری جو بیسک ریسرچ ہے وہ ساری سیل لیول پہ ہو رہی ہے. تو قرآن نے جو مچھر کی اگزامپل دی ہے, تو مچھر کو بھی اگر دیکھا جائے تو مچھر کے ڈیزائن, ساخت اور اس کی صلاحیت کا مقابلہ انسان کا ایجاد کردہ بہترین سے بہترین ہیلی کاپٹر یا جہاز نہیں کر سکتا. یعنی اپنے سائز کے لحاظ سے اس کی ساخت, حرکت, اس کی سرعت رفتاری, خطرہ کو سونگھنے کی حس, چابک دستی, چال بازی, کم سے کم توانائی استعمال کر کے زیادہ سے زیادہ کارکردگی, اس کی آنکھیں, دماغ, ٹانگیں, آواز, غرض ہر چیز کا ڈیزائن ایسا شاہکار ہے کہ اعلیٰ سے اعلیٰ سائنس اور انجینئرنگ کے ماہر کا دماغ ابھی تک اس کو اچھی طرح سے نہیں سمجھ سکا. اور حیران کن بات یہ ہے کہ مچھر کی ان صلاحیتوں کا اس کا دماغ کنٹرول کرتا ہے جو مائکروسکوپک ہے, جو خود بھی ان سے نظر آتا ہے. اتنی, اور واقعی آدمی جب دیکھتے تو سبحان اللہ کہ خدا نے کیا وہ چیز ایگزامپل اگر وہ دی تو واقعی اگر اس پہ اگر غور شروع کر دیں تو انسان کی زندگی چلتی جائے. اور یہی جو آیت مبارکہ 25 ہے وہ ہمیں غور و فکر کا دعوت دیتی ہے. یہی ہماری بدقسمتی ہے کہ ہم نے اس پہ خود ریسرچ نہیں کی. جب کوئی دوسرا ریسرچ کرتا ہے تو ہم اس کو پریزنٹ کرتے ہیں, حالانکہ ہونا یہ چاہیے تھا کہ ہمارے جو مسلم دنیا کی یونیورسٹیز ہیں ان یونیورسٹیز میں جہاں ہمارے سائنٹسٹ بن رہے ہیں, کل بھی میں بات کر رہا تھا کہ فار ایگزامپل جو لوگ میڈیکل پڑھ رہے ہیں وہ ہم پاکستان میں اب انہوں نے شروع کیا ہے کہ اسلامک اسٹڈیز کو انہوں نے لازمی کر دیا یونیورسٹی لیول پہ, ڈاکٹرز کے لیے, انجینئرز کے لیے, ایگریکلچر جو پڑھتے ہیں, لیکن اس میں بھی وہی پڑھا رہے ہیں جو میٹرک سے پہلی سے ایف اے تک پڑھا رہے ہیں, وہی جنگ بدر, احد اور ساری ہسٹری, اسی چیز کو انہوں نے پھر الیبوریٹ کر دیا جا کے یونیورسٹیز میں. حالانکہ ہونا یہ چاہیے کہ جو انجینئرنگ پڑھ رہے ہیں اگر ان کو آپ نے اسلامیات کے 2 سیمسٹر یا 4 سیمسٹر پڑھانا ہے, ان کو وہ آیتیں پڑھائیں قرآن حکیم کی جو انجینئرنگ سائنس, جو زمین و آسمان کے بارے میں ہیں. جو میڈیکل پڑھ رہے ہیں ان کو قرآن کی آیات جو ایمبریالوجی کے بارے میں ہیں, انسانی جسم کے بارے میں ہیں, وہ آیتیں پڑھائیں. اور جو ایگریکلچر پڑھ رہے ہیں, ویٹنری سائنسز پڑھ رہے ہیں, ان کو نباتات کے بارے میں, جانوروں کے بارے میں, آرکیالوجی کے بارے میں, جیولوجی کے بارے میں وہ آیتیں پڑھا کے ان کو وہ انٹیوشن دیں, ان کو ایک انسینٹیو دیں کہ وہ اپنی اسٹڈیز کو اس کے ساتھ کو ریلیٹ کریں اور دیکھیں کہ قرآن کیا کیا گیا ہے. تو اس میں ہمیں تدبر فی القرآن کی بے حد ضرورت ہے. اس کے بعد اگلی وہ آیت آئی تھی کہ جو گمراہی اور ہدایت, یہ اکثر ہمارے وہ جمعہ کے خطبہ بھی ہوتا ہے, قرآن کی بہت سی آیتیں کہ جس کو اللہ تعالیٰ گمراہ کرتا ہے اور اللہ ہی گمراہ کرتا ہے اور اللہ ہی ہدایت دیتا ہے, اور جس کو اللہ گمراہ کر دے اس کو ہدایت کون دینے والا کون ہے. لیکن اگلی آیت میں قرآن نے یہ بتا دیا کہ اللہ گمراہ نہیں کرتا, گمراہ وہی ہوتے ہیں جو فاسقین ہیں. یہ قرآن کا انداز ہے. یہ نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے کسی آدمی کو جو وہ گمراہ کر دیا جاتا ہے. یہ شیطان کا قول تھا کہ جب اس نے آدم کو سجدہ نہیں کیا تو اللہ تعالیٰ نے پوچھا کہ تم نے کیوں نہیں سجدہ کیا, تو اس نے کہا جی کہ یہ تو تیرے حکم کے بغیر تو پتہ نہیں ہلتا, یہ تو تیری رضا تھی. تو خدا نے کہا کہ نہیں, یہ تمہاری اپنا آپشن تھا اور اب تم جو ہے وہ ان لوگوں میں ہو کہ جو خدا کے حکم کی نافرمانی کرنے والے ہیں. تو قرآن حکیم نے بھی یہ بتا دیا کہ فاسقین وہ لوگ ہیں جو لوگ اس کے عہد کو توڑتے ہیں, جو فساد پھیلاتے ہیں اور جو زمین میں ناہمواریاں پیدا کرتے ہیں. ادروائز اللہ تعالیٰ نے جو ہدایت ہے وہ سب کے لیے رکھی ہے, اور یہ اپنی ہر انسان کی اپنی ایفرٹ ہے کہ وہ ہدایت لے جاتا ہے یا گمراہی لے جاتا ہے. تو قرآن حکیم کی ان آیات میں یا جن آیات میں اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ اللہ یہ کرتا ہے, اس کا ویری سمپل وے یہ ہے کہ اس سے مراد یہ لیجیے کہ خدا کا قانون, جو خدا کے قانون کے مطابق کرتا ہے ایسے ہوتا ہے, جو خدا کے قانون اور اس کی ہدایت اور اس کے حکم کے مطابق کرتا ہے ویسے ہوتا ہے. تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ ڈائریکٹلی انٹروین کرتا ہے. خدا نے قوانین بنا کے ہر انسان کے سامنے دونوں راستے رکھ دیے ہیں. جیسے یہ
ہم فکر اقبال سے بھی اپنے دروس میں ضرور استفادہ کرتے ہیں. تو علامہ اقبال نے یہ بڑا اچھا لکھا ہے کہ تو اپنی سر نوشت اب اپنے قلم سے لکھ، خالی رکھی ہے خامہ حق نے تیری جبیں. کہ تم نے خود لکھنا ہے، یہ اپنی ہے. اور علامہ لکھتے ہیں کہ وہ اپنے اس کلام میں کہ وہ جنت اور دوزخ کے وہ جاتے ہیں سیر کے لیے، تو پہلے وہ جنت دیکھتے ہیں، وہ ساری چیزیں ان کو وہی نظر آتی ہیں، نہریں نظر آتی ہیں، سارا بڑا ہوتے. اس کے بعد وہ اپنے گائیڈ سے کہتے ہیں کہ مجھے دوزخ بھی دکھا دو، تو وہ بھی میں دیکھنا چاہتا ہوں. تو گائیڈ لے کے ان کو دوزخ میں چلا جاتا ہے. وہ حیران ہوتے ہیں، نہ وہاں پہ آگ ہے، نہ بچھو ہے، نہ سانپ ہے، نہ وہاں پہ وہ مار پڑ رہی ہے، بالکل ٹھنڈی سارا. تو کہتے ہیں یہ تو ہم نے تو دوزخ کے بارے میں بہت ڈفرینٹ سنا ہے، یہ کس طرح کا دوزخ ہے؟ تو اس نے کہا کہ دوزخ یہی ہے. انہوں نے کہا یہاں تو مجھے کوئی آگ نظر نہیں آ رہی. کہتے ہیں آگ ہر آنے والا اپنی ساتھ لے کے آتا ہے. تو یہ ہے کہ وہ اس حق خالق نے آپ کے لیے یہ بلینک چیک رکھا ہے، اب آپ نے اس پہ خود لکھنا ہے. اور آگے انہوں نے فرمایا کہ خاک میں تجھ کو مقدر نے ملایا ہے اگر تو اسائی افتاد سے پیدا مثال دانا کر. اور پھر وہ جو لوگ ستاروں سے لیتے ہیں یہ آپ کی تقدیر کیسی ہے، وہ بڑا خوبصورت انہوں نے لکھا کہ ستارہ کیا میری تقدیر کی خبر دے گا، وہ خود فراخی افلاق میں ہے خار و زبوں، کہ وہ تو خود جو ہے وہ خار ہوتا پھر رہا ہے دنیا میں، وہ میرے بارے میں کیا بتائے گا. اس کے بعد جو اگلی آیت 28ویں آیت تھی، یہ بھی بہت خوبصورت آیت ہے، اور یہ ہمارے زمان و مکان کے سفر کے بارے میں ہے. اور اس میں قرآن حکیم نے بڑا وہ فلسفہ بیان کیا. سورہ ملک میں بھی آیا ہے خلق الموت والحیات، کہ یہ خدا نے موت اور زندگی کو تخلیق کیا ہے، اور فلسفہ موت و حیات بیان ہوا ہے. اور یقین کریں کہ جب میں اس کو پڑھ رہا تھا مجھے اس قدر اس میں قرآن میں وہ خوبصورتی نظر آئی، مجھے اس قدر جو مطلب اس سے مطلب وہ اپنے اندر انسپائریشن آئی کہ میں اس کو آپ کے سامنے شاید بیان نہ کر سکوں. لیکن قرآن نے یہ کہا کہ جو ٹو اسٹیٹس آف ایگزسٹینس ایچ آف اس ہیز ٹو پاس تھرو دیم، دو مرحلے ہیں، ہر ایک کو ہمیں اس سے گزرنا ہے. پہلا لائف ہے، لائف از دی اسٹیٹ آف ایگزسٹینس ود باڈی، جو میری اس طرف زندگی ہماری ہے یہ ایک اسٹیٹ آف ایگزسٹینس ہے ود باڈی. اور اگلی ہے ڈیتھ، دی اسٹیٹ آف ایگزسٹینس وداؤٹ باڈی، کہ وہ بھی میری اسٹیٹ آف ایگزسٹینس ہے لیکن وہاں پہ یہ میری باڈی نہیں ہوگی، یہ یہیں رہ جائے گی. اور اس کو پھر انہوں نے بتایا کہ بفور اور ارلی ارائیول وی یوز ٹو لیو ان دی اسٹیٹ آف ڈیتھ. جب ہم اس دنیا میں نہیں آئے تھے، اب میں نتھنگنیس سے تو نہیں آیا، نتھنگنیس سے تو کوئی چیز خدا تخلیق کرتا ہے کائنات کو، لیکن میرا کہیں تھا وجود تو میں آیا ہوں نا. بالکل ہی نتھنگ سے تو کوئی چیز مارز وجود میں آ نہیں سکتی، یہ تو سائنس بھی کہتی ہے. اب اس میں قرآن نے یہ ان آیتوں میں اور اگلے میں یہ جو 3 ریفرنس ہے 2/28 23/15 and 16 and 87/13، اس میں 2 موت اور 2 زندگیوں کا ذکر کیا ہے. اور اس آیت میں بھی کہ ایک two death stages, what are they? Pre-birth and after elderly life. Pre-birth میرے پیدا ہونے سے پہلے جو تھی وہ میری ڈیتھ سٹیج تھی، اور اس زمین کی طبی زندگی ختم کرنے کے بعد جب میں مر جاؤں گا تو یہ میری دوسری موت ہوگی. اور 2 جو لائف ہیں 2 لائف سٹیجز، کہ اس زمین پہ جو میری اس وقت لائف آپ کو نظر آ رہی ہے آپ کی میری، یہ ایک لائف ہے، اور دوسری میری زندگی ہوگی مرنے کے بعد جو شروع ہوگی، تو وہ میری دوسری. تو 2 موتیں اور 2 زندگی، یہ سارا اس کی تفصیل بیان کی ہے. اور قرآن حکیم نے سب سے زیادہ عقیدہ آخرت پہ زور دیا. ہم نے آخرت کی جب نشست کی تھی اور میں نے خود قرآن حکیم کو پڑھا تو میں حیران رہ گیا کہ سب سے زیادہ جس بلیو پہ قرآن نے ذکر کیا وہ آخرت ہے، لائف آف ڈیتھ سب سے زیادہ. اور سب سے زیادہ جو مشکل پیش آتی ہے جو نان بلیور ہوتا ہے، جو اس وقت کفار بھی تھے، باقی مان لیتے ہیں ساری چیزیں، وہ کہتے ہیں اچھی حضور کی لائف بھی اچھی تھی، اسلام میں بڑی اچھی چیزیں ہیں. لائف آفٹر ڈیتھ جو ہے نا، یہ سب سے بڑا جو ہے مین چیز یہ ہے، یہ اور یہی وہ موٹو ہے ہمارے لیے بھی، نیک اعمال کے لیے بھی اور کفار کے ماننے میں بھی. تو علامہ اقبال نے بھی بڑی خوبصورتی سے اس پہ لکھا ہے کہ فرشتہ موت کا چھوتا ہے وہ بدن تیرا، تیرے وجود کے مرکز سے دور رہتا ہے. اور پھر یہ آیتوں کی انہوں نے بڑی اچھی تشریح کی کہ موت کو سمجھے ہیں غافل اختتام زندگی، ہے یہ شام زندگی صبح دوام زندگی. یہ تو زندگی کی شام ہے، اس کے بعد پھر نہ ختم ہونے والی صبح ہونی ہے جب موت کے بعد آنی ہے.
اور پھر انہوں نے کہا کہ موت تجدید مذاق زندگی کا نام ہے، خواب کے پردے میں بیداری کا ایک پیغام ہے. اور پھر وہ بڑی اس پہ ریسرچ سائنس بھی کرتی ہے کہ لائف کی ابتدا کیسے ہوئی. بڑی خوبصورتی انہوں نے کہا کہ خرد مندوں سے کیا پوچھوں کہ میری ابتدا کیا ہے، میں اس فکر میں رہتا ہوں کہ میری انتہا کیا ہے، میرا اینڈ کیا ہونا ہے. جو ہو گیا ابتدا وہ تو ٹھیک ہے، مجھے تو فکر اپنے اینڈ کی ہے، آخر پہ جانے کی. اور پھر وہی کہ جو انسان کبھی ختم نہیں ہوتا. انہوں نے بڑی خوبصورتی سے کہا کہ ہو اگر خود نگر و خود گر و خود گیر خودی، یہ بھی ممکن ہے کہ تو موت سے بھی نہ مر سکے. ہو اگر خود نگر و خود گر و خود گیر خودی، یہ بھی ممکن ہے کہ تو موت سے بھی مر نہ سکے، کہ موت بھی جو ہے وہ انسان کو ختم نہیں کر سکے گی. اور وہ کیا چیز ہے جو موت بھی جس کو ختم نہیں کر سکتی؟ کہ عام ایگزامپلس میں فار ایگزامپل میں کہتا ہوں یہ میرا گھر ہے، یہ میرے بچے ہیں، یہ میرا جسم ہے، یہ میرا ہاتھ ہے، اب یہ سارا کچھ میرا ہے، میں کیا ہوں؟ اور بعض اوقات کہتے ہیں جی یار اس نے تو میری جان ہی نکال دی ہے. وہ کیا چیز ہے جو میں اور میری جان کے علاوہ ہے؟ اور وہ جو میں ہے ایکچولی یہ میں سے ہی وہ آخرت میں سوال جواب ہونے ہیں. میں سے پوچھا جائے گا کہ میں کیا ہے، وہی جو میں ہے اسی میں نے ہی آگے جانا ہے. اور اس یقین کریں کہ ان ساری آیات کو پڑھنے کے بعد جو میں ذاتی طور پر مجھے موت کا کوئی خوف نہیں ہے، کیونکہ میں تو سمجھتا ہوں یہ ایک تسلسل ہے. ابھی پہلے میری اس سے پہلے بھی ایگزسٹنس تھی، اس سے پہلے بھی میری ایک ڈیتھ سٹیج تھی، ایک ڈیتھ سٹیج آنی ہے، یہ ایک لائف سٹیج ہے، اس کے بعد میری ایک اور لائف سٹیج آنی ہے. میرے لیے تو مجھے قرآن حکیم کی ان آیات سے، اور خصوصاً یہ سورہ بقرہ کی جو آیت 94 ہے، یہ بڑی خوبصورتی کہا ہے کہ آخرت پر ایمان رکھنے والے موت سے نہیں ڈرتے بلکہ اس کی تمنا کرتے ہیں. جس کو علامہ اقبال نے یہ فارسی کے شعر میں کہا ہے، نشان مرد مومن باتو گویم، کہ مرد مومن کی خوبی یہ ہے کہ اس چو مر گائے تبسم بر لب روست، کہ نشان مرد مومن کی خوبی یہ ہے کہ جب وہ دنیا سے جا رہا ہوتا ہے تو اس کے چہرے پہ مسکراہٹ ہوتی ہے. چو مر گائے تبسم بر لب روست. یہ احسان دانش کا بھی بڑا خوبصورت شعر ہے اس سلسلے میں کہ دانش میں خوف مرگ سے بالکل ہوں بے نیاز، میں جانتا ہوں موت ہے سنت رسول کی. تو یہ انسان میں وہ اس لیول کی جو پیدا کرتے ہیں قوت محرکہ کی، ان کو سمجھتا ہے. اس کے بعد آج کے اس درس کی جو آخری آیت ہے وہ بھی ہے کہ معلوم سے نامعلوم کی تلاش، کہ زمین اور آسمان کے اس خالق کی پہچان جو اس سورہ میں کہی گئی ہے کہ ہم نے جو اور بہت بڑی سائنسی حقیقت کی طرف اشارہ کیا ہے. اور مسلمان سائنٹسٹ جو ہیں ان کی یہ ذمہ داری ہے کہ اس پہ وہ کریں. اور قرآن نے کہا کہ ہم نے 7 آسمان بنائے اور یہ کائنات بنائی، اور زمین کو ہم نے فرش بنایا اور اس کائنات میں وہ چیزیں ساری بنائیں. اب یہ جو 7 کا لفظ ہے جیسے پہلے بھی آیا ہے، اس میں لوگوں نے یہ بھی ریسرچ کیا، انہوں نے 7 مختلف لیئرز جو زمین کے اوپر ہیں وہ بھی انہوں نے بیان کی ہیں کہ یہ ڈفرینٹ لیئرز ہیں، یہ 7 کے زمرے میں آتی ہیں. اور ایک حدیث بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر کوئی شخص کسی کی ناجائز زمین کو ہتھیا لے گا تو اس کے گلے میں قیامت کے دن 7 زمینوں کا توق ڈالا جائے گا. تو اس لحاظ سے وہ کہتے ہیں کہ یہ زمین کی بھی 7 لیئرز ہیں. لیکن اس کے ساتھ یہ بھی ہے کہ جو 7 کا لفظ ہے سبا، یہ عربی اس کو پرفیکٹ نمبر کے طور پہ یوز بھی کرتے تھے. جیسے ہم لوگ کہتے ہیں کہ یار آپ کو میں نے 20ویں دفعہ ایسے کہا ہے، آپ کہتے ہیں میں آپ کے ہاں آنا چاہتا ہوں، یار 1000 بار آؤ، 100 بار تم آؤ. تو ہم بھی یہ لفظ 100 بار کہتے ہیں، 1000 بار کہتے ہیں، 20ویں دفعہ کہتے ہیں، انگلش میں 1000 ٹائمز کہتے ہیں. تو اس کا مطلب ایگزیکٹ اتنا نہیں ہوتا. تو اس میں ایک رائے یہ بھی ہے کہ 7 سماوات یعنی اس سے مراد صرف 7 آسمان نہیں ہے، متعدد ہو سکتا ہے، سیورل ہو سکتا ہے. تو میرے خیال میں شاید سیورل والی بات جو ہے وہ زیادہ بہتر ہو. تو یہ چونکہ وقت اتنا محدود ہوتا ہے کہ اگر ہم ایک ٹاپک پہ اگر ایک آیت اور ان چیزوں پہ اگر ہم بحث کرنا شروع کریں، اور قرآن نے کس قدر وہ عظیم چیزوں کی طرف جو پہچان دلائی ہے اگر ہم اس پہ بات کریں تو شاید ایک جو آیت ہے اس پہ پورا سیشن ہو جائے. اور یہی وہ قرآن کا حسن ہے کہ جو قرآن نے کہا کہ فاتو بصورت من مثلہ لاؤ، اس طرح سے بنا کے، وہ صرف ادبی لحاظ سے نہیں تھا. یہ ساری آج کی جو 21 سے 29 ہم نے آپ کے سامنے جو پیش کی ہیں، اب اس کی ویری شارٹلی جو سمری ان سب کی جو ہمارے سامنے بنتی ہے وہ یہ ہے کہ قرآن حکیم گروہ انسان الناس سے خطاب ہوتا ہے، اور قرآن ان کو خدا کے عالمگیر نظام کا اور کائنات کا ذکر کرتے ہوئے
جو رزق کی فراہمی ہے اس کا بتاتا ہے، اور پھر اس میں یہ حکم یہ بھی کہتا ہے کہ دوسرے انسانوں کی ضروریات وہ بھی تم پوری کرو، اور نظام حق کا نظام جو ہے اس کی طرف توجہ دلائی، اور جو باطل کا نظام ہے اس کے بارے میں بتایا ہے، اور پھر یہ بتایا کہ جو نظام حق کا جو خاکہ جو وحی خدا کی طرف سے آئی ہے، کوئی اور انسان جو ہے اس طرح کی وحی، اس طرح کا خاکہ، اس طرح کا ضابطہ حیات وہ نہیں بنا سکتا، اور یہ وہ ایک چیلنج ہے جو ہمیشہ کے لیے ہے، اور جو اس ضابطہ حیات کی مخالفت کرتے رہیں گے وہ لوگ اپنے ان لوگوں کے ساتھ، اپنے رہنماؤں کے ساتھ، لیڈروں کے ساتھ، جس کو وہ کہا کہ الناس اور حجارہ، آگ، انسان اور پتھر آگ میں ہوں گے، تو پتھر سے مراد انہوں نے بعض لوگوں نے یہ بھی لیا کہ انسان اور ان کے وہ لیڈر جو ان کو گمراہ کر رہے ہیں وہ سب کے سب جہنم کی آگ میں جل رہے ہوں گے، اور اپنے ان رہنماؤں کے ساتھ، جبکہ مومنوں کے لیے جو ہے ان کے ایمان اور عمل صالح کی وجہ سے اس دنیا میں بھی جنت ہوگی اور آخرت میں بھی جنت ہوگی، اور آخرت اسی زندگی کا جو تسلسل ہے، اور اسی زندگی کے تسلسل میں اس کو وہ جنت ملے گی، اور گمراہی ان لوگوں کے لیے ہے وہ جان بوجھ کے جو ان عہد کو توڑتے ہیں، ان آیات پہ غور نہیں کرتے اور زمین میں فساد پھیلاتے ہیں، ان کے لیے یہ گمراہی ہے، اور خدا نے یہ کائنات جو ہے بڑے خوبصورت انداز سے، توازن سے یہ سب چیزیں بنائی ہیں، اور انسان کو وہ تمام چیزیں بلا معاوضہ مل جاتی ہیں، یہ آج ان سب کا مفہوم ہے۔ ان آیات کے بعد جو اگلا جو ہے وہ آدم کی تخلیق کے بارے میں آیات آئیں گی، اور اس کے بعد جو بنی اسرائیل کا جو ہے وہ سلسلہ شروع ہوگا۔ تو یہ آج کی سارا مفہوم تھا۔ ہمارا خیال تھا کہ شاید ہم خواب کے بارے میں قرآنی آیات اور جدید سائنسی نظریات پہ بات کر سکیں، لیکن چونکہ یہ سیلف آیات کی تشریح اور مفہوم اس قدر جو ہے وہ اس کی اہمیت تھی کہ اس پہ بات کی جائے، تو انشاءاللہ ہم اسے نیکسٹ سیشن میں لیں گے۔ تو آج کا یہ ساری جو معروضات تھی جو میں نے آپ کے سامنے پیش کی ہیں، اب اس سیشن کے جو سیکنڈ پارٹ ہے اس میں ہم آپ احباب جو تشریف لائے ہیں، ہم ان تمام احباب کو موقع دیتے ہیں کہ وہ بھی اس بارے میں جو کچھ کہنا چاہیں، اس میں اظہار خیال کرنا چاہیں وہ کرتے ہیں، اور اس میں پلیز یہ خیال رکھیے کہ ہم ہر آدمی کو وقت ملے گا، لیکن اگر ہم ایک دوسرے کی بات کو کاٹنا یا اس میں لقمہ دینا شروع کریں گے تو اس میں جو ہے وہ ہم ایک بات صحیح طرح سے سن نہیں پائیں گے۔ اور اس کے ساتھ اس سیشن کے بعد اگلا جو تھرڈ پارٹ ہے اس میں جناب محترم حمزہ رحمان صاحب وہ ایک ان کی جانب سے ایک تجویز ہے، تو وہ بھی آپ لوگوں کے سامنے پیش کریں گے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق عطا فرمائے کہ ہم قرآن حکیم کو سمجھیں، اپنا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت مطہرہ کو سمجھیں، اور اللہ تعالیٰ اس میں ہمیں توفیق دے، ہم اس کو اپنی زندگی کا حصہ بنائیں، اور اس میں اگر کہنے میں، سننے میں، سمجھنے میں کہیں غلطی ہو اللہ تعالیٰ ہمیں معاف فرمائے اور ہماری درست سمت میں رہنمائی فرمائے۔ وما علیہ الا البلاغ۔ اور میرا خیال ہم شروع کرتے ہیں، تو میرا خیال کیوں نہ ہم عامر بھائی سے شروع کریں، کیا خیال ہے؟ جی، تو پھر ہم اسٹیپ بائی اسٹیپ سب سے جو ہے نا وہ بات، جی ہاں۔ اور میرا خیال میں تھوڑا تعارف بھی ساتھ ساتھ کرا دوں گا جو نئے احباب، یہ ہمارے ایک نشست میں تعارف سب کا کرا دیتا ہوں کیونکہ کچھ لوگ ہمارے نئے آئے ہیں۔ یہ ہمارے دوست ہیں جناب عامر علی صاحب، ان کا تعلق ہندوستان سے ہے، حیدرآباد سے، علی گڑھ مسلم یونیورسٹی سے گریجویٹ ہیں اور یہی تشریف رکھتے ہیں۔ جناب چودھری علی اصغر صاحب یہ پی ایچ ڈی کر رہے ہیں کیرولنسکا انسٹیٹیوٹ میں، اور برکت صاحب کو تو آپ جانتے ہیں، یہ کشمیر کمیٹی کے صدر بھی ہیں اور کونسلر ہیں سولنتونا میں لیفٹ پارٹی سے۔ جناب محمد فاروق صاحب ہیں، یہ پی ایس اے کے پہلے جنرل سیکرٹری رہے ہیں، اور آج کل یہاں ایک کمپنی ہے اس میں یہ جاب کر رہے ہیں، کے ٹی ایچ سے یہ ماسٹرز کیا۔ جناب حمزہ رحمان صاحب ہیں، یہ بھی یہاں بریدنگ میں تشریف رکھتے ہیں اور ہماری نشستوں میں آتے ہیں۔ یہ کمپیوٹر جو ہے اور آئی ٹی سے متعلقہ اگر آپ کو خدمات کی ضرورت ہو یا پبلشنگ میں تو اس میں آپ کی رہنمائی کر سکتے ہیں۔ مرزا کیسر صاحب ان کے ساتھ بیٹھے ہیں، یہ ماہر اکنامکس، آپ کی ڈگری مجھے بھول جاتی ہے ہر دفعہ، ایم بی اے کے بعد انہوں نے انگلینڈ سے بھی کچھ کیا ہوا جی ہاں۔ تو یہ جناب، اور اس کا ہاں یہ اگر آپ نے کہیں ادھر ادھر جانا ہے تو یہ آپ کو سستا جو ہے وہ پیکج بھی دے سکتے ہیں ٹکٹنگ کا، یہ آیاٹا ایجنٹ بھی ہیں۔ چناب ظہور اقبال صاحب ہیں، یہ ریگولرلی یہاں تشریف لاتے ہیں اور ان کی ہم تھاٹ سے بہت مستفید ہوتے ہیں، یہیں فتیہ میں ان کی رہائش ہے۔ چودھری ظفر صاحب ہیں، فرسٹ ٹائم تشریف لائے، ہم ان کو خوش آمدید کہتے ہیں، اور ظفر صاحب یہاں قسمی میں ان کا قیام، اور جاب آپ کو غالباً الیکشن میں جاب کرتے ہیں۔ جناب زمان صاحب ہیں، ان کا بھی ہم بہت مشکور ہیں کہ یہ یہاں تشریف لائے ہیں، اور میرے خیال آپ ان سے ویسے ہی سب لوگ آگاہ ان کے تعارف کی شاید زیادہ ضرورت بھی نہیں ہوگی۔ اور ڈاکٹر سہیل صاحب ہیں، یہ بھی ہمارے پہلے دن سے
جو ہے وہ ہمارے ساتھی ہیں اور یہاں جو گنگے جمنازیم ہے اس میں یہ پڑھاتے ہیں, پی ایچ ڈی ان کی انجینئرنگ میں ہے. ملک مسعود صاحب ہیں, ہیلتھ کیئر میں جو جاب کرتے ہیں اور یہ بھی ماشاءاللہ جو تشریف لاتے ہیں ریگولرلی. اور مرزا احسان صاحب یہ تاج محل سے آپ سب لوگ آگاہ ہوں گے, یہاں پہ جو سب سے بڑی ہماری گروسری کی کہتے ہیں وہ شاپ ہے, اس کی جو اونر ہے, اور یہ بھی فرسٹ ڈے سے ہمارے ساتھ آ رہے ہیں. اور جناب محبوب رحمان صاحب یہ بنگلہ دیش سے ان کا تعلق ہے اور یہ ہدنگی ہاسپٹل میں جاب کرتے ہیں اور یہ بھی ماشاءاللہ انہیں بہت شرف ہے. اور آپ عدنان صاحب یہ پہلی دفعہ تشریف لائیں, یہ حیدرآباد ہندوستان سے ان کا تعلق ہے اور یہ نوید اسکر صاحب سے ساتھ تشریف لائے ہیں اور یہ میرے دماغ منیب صاحب سے بھی آپ آگاہ ہوں گے. تو یہ مختصر کا تعارف تھا آپ سب کے لیے. تو جناب عامر صاحب اب آپ تعارفی نشست کے بعد آپ اسی گروپ ڈسکشن کو جاری رکھیے. تو بہت شکریہ, یہ پریزنٹیشن بہت اچھا تھا اور میرے خیال سے میں پچھلی کچھ میٹنگز میں آ نہیں پایا ہوں. تو یہ جو آپ نے شروع کیا ہے کہ آیت بائی آیت جو آپ ایکسپلین کر رہے ہیں, تو اس میں پہلی بار ہی آیا ہوں اور بہت ہی اچھا لگ رہا ہے جس طریقے سے آپ پروگریس کروا رہے ہیں اس کے ڈسکشن کو. اور بس میری یہی انڈرسٹینڈنگ ہے کہ قرآن کوئی اسکوپ نہیں چھوڑ رہا ہے کنفیوژن کا, ہر طریقے سے وہ انالوجی دے رہا ہے اور ایکسپلینیشن دے رہا ہے اور جو ہے وہ ہماری تھنکنگ کو اور پرووک کر رہا ہے کہ ہم لوگ کس طریقے سے اس کے میسج کو صحیح سے سمجھ سکیں. تو اسکوپ فار کنفیوژن بہت کم ہے اگر اس کو اسٹڈی کیا جائے اور اس کے ریلیٹڈ آیتوں کو اسٹڈی کیا جائے. بس نیکسٹ جناب نوید اسکر صاحب. جی بہت اچھا لگا, اور اسپیشلی یہ جو آپ کا بعد میں آپ جو اصطلاحات استعمال ہوتی ہیں اس کی جب آپ تشریح کرتے ہیں تو یہ تھوڑا سا ہٹ کے ہے جو نارمل ہم ٹرانسلیشن پڑھتے ہیں. اسپیشلی جو ابھی عبادت کا مفہوم تھا کہ ہمارا تو وہی نماز روزہ چلتا ہے اور حج زکوٰۃ کا ذہن میں آتا ہے. تو یہ کہ اگر ہم احکام الہی کے مطابق چلتے ہیں تو سارے کا سارا عبادت ہے. تو وہ ایسی چیزیں ان محافل میں سیکھنے کو ملتی ہیں جو کہ میرا خیال ہے بہت اچھی بات ہے. جی برکت صاحب. شکریہ ڈاکٹر صاحب, بڑا سیر حاصل درس تھا آج کا, معلوماتی تھا, بہت اچھا لگا. میں میرے خیال میں ان کی بات پہ کیونکہ وقت کی کمی کی کو مد نظر رکھتے ہوئے زیادہ بات نہیں کروں گا. عبادت یا اسی طرح کی جو قرآن میں الفاظ استعمال کیے گئے ہیں, عبادت کو ہی اگر لیں تو ہمیں میرے خیال میں مسلمانوں کا پتہ نہیں 80-90% جو لوگ ہیں عبادت کو صرف نماز روزہ یا اس طرح کی باتوں سے ہی وہ سمجھتے ہیں کہ اس کا مطلب ہے. لیکن قرآن مجید میں جیسے آپ نے بتایا عبادت تو ہر وہ قدم ہے, یعنی اگر آپ کام کرنا اپنے مزدوری کی طرف جاتے ہیں اور اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ آپ کے ذہن میں آپ کی نیت یہ ہے کہ میں جو کام کر رہا ہوں یہ اللہ تعالیٰ کے احکامات کے مطابق ہے کہ اپنا اولاد کے لیے اپنے لیے رزق حلال کمانے جا رہا ہوں, تو وہ ہر قدم جو اٹھ رہا ہے وہ ایک عبادت ہے. اس کے برعکس اگر آپ جاتے ہیں بینک لوٹنے کے لیے تو وہ چونکہ احکامات کے خلاف ہے تو وہ قدم جو ہیں وہ عبادت میں شامل نہیں ہوں گے, بلکہ وہ قدم جو اللہ تعالیٰ کا جو احکامات ہیں ان کے مطابق ہوگا تو وہ عبادت ہے. اور ان چیزوں کو جو ہے عام کرنے کی ضرورت ہے تاکہ عوام ہر مسلمان تک ایسی تشریح پیش کی جائے جس سے وہ استفادہ کریں. ہمارے علماء جو ہیں وہ تو ہم تو یہی سنتے آئے ہیں نمازیں پڑھو, روزے رکھو, گڑ گڑا کے دعائیں مانگو, تو میرے خیال اس سے کچھ حاصل نہیں ہوا. آج مسلمان جو ہیں وہ جہل اور پستی میں گرے ہوئے ہیں, تو اس کی وجہ یہی ہے کہ ہم نے جو اصل پیغام تھا اس کو اپنے عوام تک نہیں پہنچایا. فاروق صاحب. مجھے کہ فارمیٹ کا بھی زیادہ مزہ نہیں تھا, قسم کی ہوتی ہے ادروائز کرنا تھوڑا سا پڑھ کے آتا ہے. لیکن میں ان کی بات کو کنٹینیو کروں گا کہ یہ اسلام ایک ایسا واحد دین ہے جس کے اندر اگر کہتا ہے کہ اس میں سونا بھی عبادت ہے. اگر آپ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے سے کہتے ہیں کہ عشاء کی نماز اگر آپ جماعت کے ساتھ پڑھتے ہیں تو آپ سو جاتے ہیں, اور فجر کی نماز جو آپ جماعت کے ساتھ پڑھتے ہیں تو آپ کا سونا بھی اس دوران وہ بھی عبادت میں کنسیڈر ہوتا ہے. تو ان کے بالکل صحیح بات ہے کہ آج تک یہی بتایا گیا کہ نماز روزہ اور حج زکوٰۃ عبادت ہے. کل میں کیا ہوا تھا لویا پلس سارے جمیل صاحب آئے ہوئے تھے, تو انہوں نے ایک حدیث شیئر کی
اور وہ سن کے وہ خود بھی کہتے کہ جب میں نے پہلی دفعہ یہ پڑھی تھی مجھے بڑی حیرانگی ہوئی تھی کہ قیامت والے دن جو سب سے پہلا عمل تولا جائے گا انسان کا، وہ نماز حج یا روزہ نہیں ہوگا، وہ ہوگا بیوی کا اپنے ہسبینڈ کے ساتھ سلوک اور میاں کا اپنی بیوی کے ساتھ سلوک، سب سے پہلا عمل جو تولا جائے گا۔ تو ایک کا اپنے مچھر کی مثال دی، اس کے بارے میں سرچ میں پڑھ رہا تھا کہ اگر اللہ تعالیٰ دنیا کو مارنا چاہے یا کسی کو بھی ختم کرنا چاہے تو صرف ایک مچھر سے کر سکتے ہیں۔ تو اس نے یہ تھا کہ مچھر دنیا کی ہر جو بیماری ہے وہ اس کو ٹرانسفر کر سکتا ہے۔ اگر کسی کو کینسر ہے، اگر مچھر آپ کو کاٹتا ہے، کسی اور کو کاٹتا ہے، اس کو کینسر ٹرانسفر ہو جاتا ہے۔ لیکن ایڈس اگر کسی کو ہے، مچھر کے اندر اللہ تعالیٰ نے وہ قوت نہیں رکھی تو وہ کسی ایڈس والے کو کاٹے اور دوسرے کو کاٹے تو اس کو ایڈ ٹرانسفر ہو جائے، ایسا نہیں ہوتا۔ اگر اللہ اس کے اندر صرف یہ سکت رکھ دے تو پوری دنیا ایڈ سے مر سکتی ہے۔ تو یہ اللہ نے کہا تھا کہ اللہ بہتوں کو گمراہ کرتا ہے اور بہتوں کو ہدایت دیتا ہے مچھر کی مثالیں دے کے۔ تم مکھی کی مثال دی، تم تو اتنے بے بس ہو کہ مچھی تم سے تھوڑا سا چھین کے لے جائے تم اسے واپس نہیں لے سکتے، یہ قرآن میں ایک ہے۔ تو بہت اچھا لگا آج آ کے، انشاءاللہ کوشش کریں گے کہ آپ موسٹ ویلکم جناب حمزہ رحمان صاحب۔ یہ 10 آیات آپ نے 9 آیات کی آپ نے تشریح کی، تو اس میں ہر آیت میں تقریباً ایک مختلف ٹاپک تھا، آپس میں انٹرلنک تھا، تو ہر آدمی نے اپنے اس کے حساب سے پک کی۔ ابھی اس میں اسٹیٹ آف لائف کا آپ نے ذکر کیا تھا، تو وہ آیت جو 94 تھی کہ ان کے لیے کوئی خوف نہیں ہے جو آخرت پہ یقین رکھتے ہیں اور نیک عمل کرتے ہیں، ان کے لیے کوئی خوف اور غم نہیں ہے۔ تو انفیکٹ جو خوف ہے وہ پین کا ہی ہے۔ اس دنیا میں زندہ رہنا ہے پین فری، مرنا ہے پین فری، اور آگے جا کے پین فری لائف گزاری جائے۔ تو ہماری کوشش، اللہ تعالیٰ نے ہمیں جو انسٹرکشنز دے دی ہیں اس میں یہی اس کا ایک مین ہے، ہم یہاں پہ بھی پین فری رہیں، وہ موت کے پروسیس سے بھی پین فری گزریں، اور آخرت بھی ہماری پین فری ہو۔ تو میرے خیال میں اگر انسان اس بات کو سمجھے تو انسان کا جو سارے سیشن ہیں کنٹینیوٹی آف لائف کے، وہ ویسے تو پین کے بغیر ڈلیوری بھی نہیں ہے، پین کے بغیر کوئی اسٹیپ نہیں، اس کو ہینڈل کرنا آسان ہو جائے گا۔ اور پین کا جو خوف ہے کہ موت کے وقت بڑی پین ہوتی ہے، لوگ بیمار ہو جاتے ہیں جو ہم اپنی آنکھوں سے دیکھتے ہیں اپنے سامنے، وہ کیسے تڑپ رہے ہیں پرابلم میں، تو وہ ایک چھوٹا سا پروسیس ہوتا ہے پین کا۔ تو زندگی میں بھی ہم اتنی اسٹرگل کرتے ہیں تو ہم کمفرٹیبل آف لائف یعنی پین سے بچنے کے لیے کرتے ہیں، اور آخرت میں بھی ہمیں یہی ڈرایا گیا ہے کہ بھائی آگ ہوگی، یہ ہوگا۔ تو میرے خیال سے اگر ہم اس کنسیپٹ کو سمجھ لیں کہ ہم نے دوسروں کے لیے پین کریٹ نہیں کرنی اور اپنے آپ کو کیسے پین فری رکھنا ہے، تو ایوری تھنگ ول بی ویری نائس۔ تھینک یو ویری مچ جناب۔ میں کافی لیٹ آیا، اس لیے میں کافی زیادہ سیشن مس کر دیا، میں نے سن سکا میں اس طرح بات کی، لیکن یہ کہ زیادہ کہ بات میں اگر کنٹینیو کروں کہ صرف مسلمان ہمیں موت سے نہیں کرنا چاہیے، اور ہمیں کوشش یہ کرنی چاہیے کہ ہم اپنی زندگی میں اچھے کام کریں تاکہ جب ہم اس دنیا جانے سے جائیں تو ہمیں آگے آنے والی زندگی کا درمیان خوف نہیں ہونا چاہیے۔ بہت شکریہ جو آپ نے آیات کی وضاحت کی ہے، میرے نظر سے بہت زیادہ ہے، میرے پاس کی اتنی چیز بھی نہیں ہے اس پہ زیادہ بات کر سکوں۔ ایک کنفیوژن ہے میرے ذہن میں، پہلے بھی تھی، ابھی آیات میں بھی وہ آئی کہ دو دفعہ آپ کو زندہ کیا جائے گا، لیکن میری کنفیوژن یہ ہے کہ لوگ قبر میں بھی زندہ کرتے ہیں، اور قبر کے بعد اگر پھر روز قیامت زندہ بھی 3 دفعہ ہو جائے گا، ان میں کوئی ایک غلط ہے۔ اگر 2 زندگیاں ہیں تو یہ 3 زندگیاں والی بات غلط ہوگی، ان میں سے ایک جو ہے وہ خارج کرنی چاہیے، کو قرآن کے اگینسٹ جاتی ہے، وہ ہے قبر کا عذاب۔ ہم لوگ جو ہمارے روایات ہیں، ہم 4 گھنٹے بعد 3 گھنٹے بعد آدمی دفن کر دیتے ہیں، اور 3 گھنٹے بعد وہ فرشتے آتے ہیں، وہ اٹھا لیتے ہیں۔ اس کا مطلب ہوا موت صرف 3 گھنٹے کی ہے یا 2 گھنٹے کی ہے، جب فوراً جب دفن کر دیا جاتا ہے۔ تو یہ جو زندگی ہے اس میں بہت ساری کنفیوژن ہے کہ اگر وہ زندہ کرتے ہیں، کیا وہ ڈیلی زندہ کرتے ہیں، وہ روز مارتے ہیں، یا روز زندہ انسان ہوتا ہے جو قیامت تک اس کو زندہ کرتے ہیں، تو بہت ساری زندگیاں ہو جائیں گی۔ تو اگر ایک دفعہ زندہ کر کے وہ قیامت تک زندہ ہی وہاں رکھتے ہیں تو پھر 3 ہو جائیں گی۔
تو یہ میری ایک کنفیوژن تھی، یہ آپ اگر کوئی آدمی دور کر سکتا ہے کہ ان میں سے ایک تو ثابت کرنی پڑے گی. اس کو میرے آخر پہ لے لیں یا آخر میں ہم ڈسکس کرتے ہیں. پہلے اس پہ ہم جو ہے ایک دفعہ ہم بات کر چکے ہیں. جی سب سے پہلے تو میں آپ کا شکریہ ادا کروں گا کہ آپ نے یہ سلسلہ شروع کیا. اس میں سب سے بڑی بات کیونکہ قرآن پاک عربی زبان میں ہے، ہمیں سمجھ نہیں آتا. تو آپ نے جو اردو میں سلسلہ اس کا شروع کیا ہے، ٹرانسلیشن کرتے ہیں، یہ بہت بڑی بات ہے. اس کے ساتھ میں زیادہ اگر میں نماز پڑھوں گا 5 ہمارے فرض ہم پورے کرتے ہیں، حج پر جاتا ہوں، یہ تو میں اپنے لیے کرتا ہوں. اس میں آپ نے جو شروع میں سلسلہ شروع کیا اور بات بتائی کہ ہمیں دوسروں کی مدد کرنی چاہیے، خاص کر ایک بستی میں کوئی غریب آدمی ہے. ٹھیک ہے یہاں پہ تو ہم سارے سوشل ویلفیئر ہے، لیکن اپنے ملک میں نہیں، خاص کر کشمیر میں یا بیکورڈ علاقے جو پاکستان، وہاں پہ ہم نے لوگوں کی مدد ہر لحاظ میں کرنی چاہیے. اور اس کے ساتھ جہاں ہم رہتے ہیں، یہاں پہ ہم نے رہنا ہے، تو ہمیں چاہیے کہ اپنے دین کے ساتھ ساتھ سوسائٹی کا حصہ بنے، سوسائٹی میں اپنے آپ کو ایڈجسٹ کرنے کی کوشش کریں. اور کیونکہ ہم نے یہاں ہی مرنا ہے، اس کے بعد زندہ رہنا ہے سارا زندہ، تو اس کے ساتھ ہی میں ختم کروں گا. لیکن آپ نے جو سلسلہ شروع کیا، آپ کا میں دوبارہ شکریہ ادا کروں گا. تو ان شاء اللہ میں بھی کوشش کروں گا کہ آئندہ بھی موسٹ ویلکم. یہ ان شاء اللہ 29 سپٹمبر 4 بجے ہمارا سیشن ہوگا، آپ دیکھتے ہیں. جی محترم زمان صاحب، آپ کو بھی خوش آمدید. آپ پہلی دفعہ تشریف لائے ہیں، تھینک یو ویری مچ. اتنا علم نہیں ہے کہ میں اس کے اوپر ڈسکس کر سکوں، لیکن مجھے سب لگا بندہ یہاں پہنچ کے کم سے کم اتنا تو مجھے پتہ لگا کہ میں 2-3 سنتیں تو روز عمل کرتا ہوں کہ کھانا سنت کے حساب سے کھا لیتا ہوں، سوتا بھی ہوں تو کچھ سنتوں پہ تو عمل کر لیتا ہوں. اور رہا سوال یہ کہ یہاں مجھے یہ اچھا لگا کہ اگر آپ کسی بھی مولوی کو سنتے ہیں، عالم کو سنتے ہیں، تو آپ کو اتنی دہشت تاری ہوتی ہے کہ وہ آپ کو یہاں تک ڈرا دیتے ہیں کہ حقیقت یار میں تو اتنے گناہ کر رہا ہوں، ایسی زندگی گزرتی ہے. لیکن جب آپ ٹو پوائنٹ قرآن پڑھتے ہیں اور خالی جیسے آپ ترجمہ کی بات کرتے ہیں، تو آدمی کو اتنا ڈر نہیں لگتا، آدمی کہتا ہے کہ یار میں اپنے آپ کو ٹھیک کر سکتا ہوں. اور مجھے بڑی خوشی ہوئی کہ صرف قرآن پہ باقی آگے کہ فلاں مولوی میں فلاں عالم اس کے بارے میں یہ کہتا ہے، اور ہر مولوی ہر عالم کی اپنی ایک رائے ہے. ایک صورت کا ترجمہ وہ مختلف انداز سے 5 علماء 5 مختلف انداز سے کرتے ہیں، صورت کے ایک آیت کا ہی ترجمہ. تو مجھے اچھا لگا کہ صرف ہم وہیں تک جاتے ہیں جو قرآن کہتا ہے، اور وہی معنی یہ نہیں کہ فلاں حدیث نے بھی اس کے بارے میں اس طرح آیا، فلاں نے اس کی تشریح اس طرح کی ہے. تو اس میں پھر بحث بھی بہت لمبی ہوتی ہے اور خیالات بھی آدمی کے انتشار پھیلاتے ہیں. جی تھینک یو ویری مچ جی، بہت شکریہ. اور بالکل ہم اس کا خیال رکھتے ہیں، کیونکہ ہمارے جتنے بھی سیشنز ہوئے ہیں، ہم پہلی چیز ہم شخصیات کو ڈسکس نہیں کرتے، کیونکہ سیشن میں آنے والے لوگ ہیں، ہر آدمی کی کسی نہ کسی کے ساتھ ریلیشن ہو سکتی ہے، یا کسی کو ہو سکتا ہے کوئی سخت ناپسند کرتا ہو. تو شخصیات کو یا ان چیزوں کو ڈسکس کرنا شروع کریں تو خام خام آپس میں الجھن ہوگی. دوسری چیز ہم یہ کرتے ہیں کہ قرآن کو قرآن سے سمجھنے کی کوشش کریں. جو غیر ضروری تفاصیل ہیں، اگر ہم اس میں جائیں گے تو قرآن کے اصل میسج سے ہٹ جاتے ہیں. ہماری یہ ایفرٹ ہے، تو انشاءاللہ ہم کنٹینیو رکھیں گے. جناب محترم ڈاکٹر سہیل اجمل صاحب. شکریہ بہت بہت ڈاکٹر صاحب. میں ذرا تھوڑا سا ہٹ کے بات کرنا چاہتا ہوں. ذرا اس مسئلے سے تمام حاضرین نے بہت اچھی اچھی باتیں کی. افسوس صد افسوس ایک چیز پہ ہے، وہ یہ کہ ہم آج کی آیات میں بھی اس بات کا ذکر آیا کہ ہم نے زمین کو فرش کی طرف ہمارے لیے پھیلا دیا، اور کس طریقے سے پروٹیکشن ہے زمین کے گرد، وہ 7 پروٹیکشنز کا آپ نے ذکر کیا. مجھے افسوس صرف اس بات کا ہے سر کہ یہ چیزیں ہم دوسروں سے ہی لیتے ہیں، یعنی ہماری اپنی کوئی ریسرچ، اپنا کوئی ایسا قابل ذکر کبھی کوئی ایسی چیز نہیں ہم نے خود کی جس کو ہم کہیں کہ ہاں جی یہ ہمارے قرآن میں لکھا ہے. اب کوئی اور کر لیتا ہے، پھر اس کو ہم قرآن شریف کے ساتھ ملا کے تو بڑے فخر سے وہ چیزیں کرتے ہیں. تو ہمیں چاہیے سر کہ ہم اس امت کے اندر کوئی ایسا نظام، کوئی ایسی چیز، کوئی ایسا کچھ نہ کچھ کرنا چاہیے ہمیں کہ یہ مسلم امہ جو ہے دوبارہ سے ریسرچ کی طرف زیادہ توجہ.
اور اپنے اندر وہ علمی قابلیت اس قسم کی بڑھا سکیں کہ اس کے ذریعے پھر ہم بھی فخر سے ان چیزوں کو سامنے پیش کریں. جی عارف صاحب آپ نے بہت اچھی جو ہے وہ تمام جو ہے سبجیکٹ پہ بتایا ہمیں, اور یہ اتنے ہیں, ہر ایک کا ایک بڑا بڑا ایک سمندر ہے جس کو ہم جو آپ نے کرنا سبجیکٹ کو پڑھنا پڑتا ہے. اس میں جو اب شاید میں اس طرح تسلسل قائم نہ کر سکوں, کیونکہ جو آپ نے اگر آپ قرآن پاک جو ہے وہ جوڑے جوڑے آیات پر اترا ہوا ہے. اس کے حساب سے جو پہلی آپ نے مکہ والی بات کی, تو چونکہ مکہ کے جو پہلا گفتگو قرآن کرتا ہے کہ آیات میں جو سورۃ بقرہ میں, اس میں وہ مکہ والوں سے, مکہ کے لوگوں کے عرب لوگوں سے گفتگو کرتا ہے, ڈائریکٹ عرب کے لوگوں سے, اور وہاں وہ جو ہے وہ ان کے متعلق بات ہوتی ہے. اس کے بعد پھر دوسری باتیں جو آگے قرآن کرتا ہے وہ مدینہ میں, جب رسول پاک مدینہ میں ہجرت پر تشریف لے گئے تو وہاں جو دوسرے لوگ تھے, یہود بھی تھے, نصارہ بھی تھے, تو وہاں وہ لوگوں سے بات کرتا ہے تھرو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے, کہ وہاں وہ آپ کو قوانین بتائے گئے ہیں. یہاں صرف اللہ کی حقیقت کے متعلق کعبہ میں یہ کفار کو, یہ کفار جو تھے وہ یہ نہیں کہتے تھے, جیسے آپ نے کہا کہ کفار کا مطلب جو آپ نے بتایا, تو وہ اللہ پر یقین, اگر ان سے پوچھا جاتا ہے کہ وہ اللہ کون ہے تو وہ کہتے تھے کہ اللہ ہے. لیکن وہ جو چونکہ وہ اپنے بت رکھے ہوتے تھے, تو وہ کہتے تھے کہ یہ ہماری شفاعت کریں گے کیونکہ یہی ہمارے ہیں. تو اس لیے وہاں جو تمام قرآن کا جو گفتگو کا ہے وہ ہے. اسی وقت جب آپ نے بات کی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم وہاں جو مکڑی جو مچھر والی بات کی, کہ وہاں وہ کہتے تھے کہ آپ خود کہتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اتنے معجزات دکھائے, آپ بھی معجزات دکھائیں, کوئی آپ قرآن آتا ہوا دکھائیں, کچھ اور چیزیں بتائیں ہمیں. لیکن کیونکہ آپ کی وہی بات کی گفتگو ہوگا کہ اللہ تعالیٰ نے اس وقت معجزہ نہیں دینا تھا, کیونکہ اللہ تعالیٰ کا معجزہ حضور پاک کے لیے قرآن پاک تھا. اور وہ لوگ کہتے تھے کہ آپ معجزہ دکھائیں, جبکہ خدا نے بالکل کہا تھا کہ نہیں, معجزہ نہیں دکھانا. تو اس وقت آپ دیکھیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی لائف کی جو تھی وہ کتنی مشکل میں ہوگی, کہ ایک طرف وہ کہہ رہے ہیں کہ معجزہ دکھاؤ, دوسری طرف وہ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ نہیں, میں نے قرآن پاک دے دیے, کیونکہ قرآن پاک میں تمام معجزات جو ہیں, تمام باتیں ہیں وہ اس میں آ رہی ہیں. اس طرح یہ کافی ڈیٹیل ہے. میں اس میں اسی طرح آپ نے جو ابھی ذکر کیا کہ موت جو ہے وہ دو اموات کے مطابق, دو اموات کی موت کے مطابق, کیونکہ انسان ہمارا جو ہے, ہماری جیسے باڈی ہے, تو ہم اپنے آپ کو صاف ستھرا رکھتے ہیں, تو تکلیف ہو جاتی ہے, ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں, کپڑے جسم غلط ہو جاتا ہے تو گندا ہو جاتا ہے, ہم اس کو دھو دیتے ہیں, ہر چیز صاف کر لیتے ہیں. اسی طرح ہمارے اندر ایک روح ہے, اور اس روح کو صاف کرنے کے لیے ہمیں تقوی اور احکام ہدایت جو اللہ تعالی نے ہدایت دی ہیں, اگر ہم اس کو کریں گے تو وہ ہماری روح کو صاف کرے گی. اور روح کے لیے وہی ہے کہ اگر اس کا یہی ہے کہ ایک چیز کے اوپر جب آپ, جیسے دیا ہے, اس کی لائٹائن ہے, اگر اس کو صاف نہیں, اس کی بتی جو ہے وہ جل رہی ہوتی ہے, اگر اس کا دھواں آپ کے اوپر آ جاتا ہے, تو آپ اگر اس کو صاف نہیں کریں گے تو وہ آپ کی روح جو ہے وہ اسی طرح میلی ہو جائے گی. تو جسی طرح انسان جسم کو صاف کرتا ہے, اسی طرح روح کو صاف کرنا پڑتا ہے. اس روح کو صاف کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ کی جو ہدایات ہیں یا سنت رسول ہے, اس پہ اگر آپ تقوی ہے, نفس کو آپ نے ختم کرنا ہے, وہ کریں گے تو آپ کی روح صاف ہوگی, تب جا کے آپ کا بیلنس جو ہے صاف ہوگا. اب دوسری بات ہے جو آپ نے اس میں بات کہی کہ اموات, موت کا جو ذکر ہے, موت ایک ہے انفرادی موت, ایک ہے اجتماعی موت. انفرادی موت ہم مر جاتے ہیں تو ہمیں وہ کر جاتے ہیں. اجتماعی موت وہ ہوتی ہے جب تمام دنیا کو ختم کیا جائے گا,
اور اس کا اللہ تعالیٰ کے سوا اور کسی کو علم نہیں، کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی پوچھا جاتا ہے تو وہ کہتے ہیں کہ وہی جانتا ہے جو اس نے مجھے پیدا کیا۔ اب آپ آ جائیے کہ جب ہماری ارواح پیدا کی گئی تو ارواح میں جب ہمیں پیدا کیا گیا تو اس وقت ہمیں اٹھایا گیا، اور تمام لوگوں کو جب سجدہ اگر آدم علیہ السلام کو سجدہ کیا تو تمام ارواح نے سجدہ کیا جنہوں نے دنیا میں آنا ہے، اور ان کو اس کے بعد دوبارہ سلا دیا گیا، ٹھیک ہے۔ اور اسی طرح قرآن پاک جو ہے وہ پہلے لوح محفوظ پر محفوظ تھا اور اس کو زمین پر سلو بائی سلو اتارا گیا، تو یہ دو طبقات ایک تو وہاں موجود تھا، پھر اس کے بعد اسی طرح زندگی اور موت جو ہے وہ موت یہ ہے کہ جب ہم دوبارہ مریں گے تو یہ تو پہلی انفرادی موت ہماری انفرادی موت ہوگی، اور اس کے بعد جو دوبارہ جو اٹھائے جائیں گے وہ تمام دنیا کو اٹھایا جائے گا قیامت کے روز، تو وہ دوسری موت ہماری دوسری اٹھان ہوگی۔ تو اس طرح یہ اس میں جو تمام باتیں ہیں یہ اسٹیپ بائی اسٹیپ جو ہے وہ بہت ساری ہیں کہ تقویٰ ہمیں جو بیسیکلی ہمیں اپنے آپ کو اندر کو صاف کرنا ہوگا، اپنی روح کے صاف کے لیے ہمیں تقویٰ اور سننے کے رسول کو میرا مطلب اس پہ عمل کرنا پڑے گا۔ اگر ہم اس پہ نہیں عمل کریں گے تو یہ دوسری جو لوازمات ہیں، یہ دوسری باتیں، اس سے کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ جب آپ کا روح ٹھیک ہوگی تو آپ کو تقویٰ بھی ہوگا، جیسے آپ نے بتایا تقویٰ بھی ہوگا، تو تبھی آپ کو جنت ملے گی کہ جب آپ کے اندر کا انسان جو ہے وہ صاف ہوگا، ستھرا ہوگا، اور اللہ کے احکام پر چلنے کی اس کو ہدایت ہوگی۔ تھینک یو ویری مچ مرزا احسان صاحب جی۔ بس تسی آج بولا 554 مجھے کہہ کے دو سو دستی اسلامی ایلیٹیوڈس اور پروار سے کے اس لیے مجھے پریشان کر دیا کہ یہ تو کافی سوچنے والی بات ہے کہ ہماری پروگرام جو ہے وہ نہیں کرنا، اس کے اوپر میں غور کر رہا ہوں۔ بالکل وہ تو ہے کہ مان اللہ کے مطابق جو نہیں کرتے وہ کافر ہے، قرآن کو ڈائریکٹ کیا ہے اس پر ذرا زیادہ غور کرنا چاہیے۔ بالکل جی بالکل اس کو آرڈر ہو گیا جی ٹھیک ہے۔ محبوب الرحمان صاحب بہت بہت شکریہ۔ ہم لوگ جب پروگرام کرتے تھے پہلے تو ہم کو کچھ سمجھ میں نہیں آتا تھا، جب ہم آئے یہاں سے آپ سے بہت کچھ جانا یہاں سے، اب سمجھ میں مجھے یہ پڑھنا ہے، جان بوجھ کے پڑھنا، کیا پڑھنا ہے۔ آج جو آپ جو اللہ کا حکم جو کافر ہے اس میں تو ابھی تو میں بھی کنفیوز میں گر گیا، میں تو بہت کچھ ابھی فالو نہیں کرتے تو اللہ کا حکم کیسے کر کے ہم کریں گے وہ تھوڑا بتا دیجیے گا۔ سو اگر 100% نہیں کریں گے تو کوشش کریں گے 100%۔ یہ مجھے پہلے سے 1 سال سے بھی زیادہ میں مسلمان ہے مگر میں 100% فالو نہیں کرتا ابھی تک، میرا اندر میں جو بات ہے ابھی آپ وہی ہم کو لاسٹ میں پتا ہے۔ بہت بہت شکریہ۔ بالکل اس پہ ہم بات کریں گے، اور پہلے بھی ہم نے کی جب قرآن تو کہتا ہے ادخلوا فی السلم کافۃ، اسلام میں پورے داخل ہو گئے، 50-50 یا 80-20 وہ نہیں۔ ہاں اس عمل میں یا اس ایفرٹ میں کچھ کمی بشری لحاظ سے ہو جانا دیٹس انر تھنگ، انٹینشنلی نہ اس کو لینا وہ ایک اور چیز ہے۔ تو یہ مطلب وہ چیزیں ہیں ڈیفینیٹلی۔ اگر ہم اسی لیے تو وہ علامہ اقبال کا بڑا مشہور شعر مجھے یاد آ گیا، وہ کہتے ہیں کہ ہے شور کہ ہو گئے دنیا سے مسلمان نابود، کہ شور ہے کہ دنیا مسلمان ختم ہو گیا۔ کہتا میں یہ کہتا ہوں کہ تھے بھی کہیں مسلم موجود، تو تھے کہاں وہ ختم ہو گئے ہیں۔ تو بات تو یہی ہے کہ یہی رزلٹ تو پھر یہی نکل رہا ہے نا، 54 اسلامک کنٹریز، اور جس کا جی چاہتا ہے ہمیں وہ مارتا ہے جوتے، آرام سے کھاتے ہیں بیٹھے ہیں، تو مطلب یہی ہے نا کہ ہم وہ 50-50 نہیں ہے، وہ خلوف السلم میں کافۃ اسلام میں پورے داخل ہو جو پھر یہ اللہ جی نے آمنو یہ بھی آیا کہ اے لوگوں جو اپنے آپ کو مومن کہتے ہو ایمان لاؤ، کیا دینا نہیں ہے، گھر پیدا ہو گئے، میں مسلمان گھر پیدا ہو گیا تو میں نے اپنے بائی ڈیفالٹ سمجھ لیا، بائی ڈیفالٹ نہیں ہے، لانا پڑتا ہے۔
تو مجھے نہیں یاد کہ میں کب لے ہوں, آپ کو یاد ہوگا کہ آپ کب مسلمان ہوئے, کسی کو کوئی پتہ نہیں, بائی ڈیفالٹ چل رہا ہے. تو بہت اس پہ ہم انشاءاللہ کریں. جی عدنان بھائی. بہت بہت شکریہ. میں نے پہلی بات تو یہ ہے کہ ایکسپیکٹ نہیں کیا تھا کہ اسٹاک ہوم میں ایسا کچھ ہو سکتا ہے کہ درس قرآن ماشاءاللہ جو کر رہے ہیں, تو اس سے مجھے بڑی خوشی ہوئی کہ ایک اچھا سا ماحول مل گیا کہ اسلام کے بارے میں ڈسکس کریں گے اور سیکھنے کے لیے جو مل رہا ہے ماشاءاللہ. اور آپ جو ریلیٹ کرتے ہیں ود سائنٹیفک فیکٹس کہ قرآن کے جو آیات ہیں, جیسے کہ ایٹماسفیئر کو ڈسکرائب کیا گیا کہ 7 لیئرس آف ایٹماسفیئر جو آج ڈسکس ہوا ہے, اور بھی دوسرے جو فیکٹس ہوئے, تو اس سے بھی میں بڑا امپریسڈ ہوں کہ آج کل کے لوگوں کے لیے اگر قرآن سمجھنا ہے تو آسانی سے یہ ریلیٹ کر پاتے ہیں کہ بھائی سائنٹیفک فیکٹس کے ساتھ اگر آپ بیک اپ کریں اس کو تو ماشاءاللہ بہت اچھی یہ چیز ہوتی ہے ایون فار نان مسلمس کہ وہ سمجھ سکیں. تو ماشاءاللہ میں اور بھی مطلب آئی ایم لوکنگ فارورڈ ٹو دس تھنگ. Thank you very much. You are most welcome in the next sessions. مجھے ایک تو کنفیوژ ہے, ایک تو اس میں جو موت والا اور زندگی والا, کہ انسان کی 2 مرحلے ہیں, دو موت اور 2 زندگی. تو مجھے یہ کنفیوژن ہے کہ اگر انسان اس دنیا سے آنے سے پہلے ڈیڈ تھا, ٹھیک ہے, لیکن اگر وہ اس سے پہلے ڈیڈ باڈی جو اس کی تھی یا اس کی جو روح آپ کہہ رہے ہیں جو ڈیڈ تھی وہ کس جگہ پہ تھی اور وہ کب وہ جو ہے نا ہماری وجود میں آئی, جو اس سے دنیا میں آنے سے پہلے کی بات ہے. ایک تو یہ. تو دوسرا جو آپ نے وہ بتایا ہے کہ ایک کافر والا کہ جو اللہ کے احکام نہیں مانتا اس کو جو ہے نا کفر کے زمرے میں لیتے ہیں, تو اس میں تو کافی جو جنہیں مسلمس کہتے ہیں وہ اس میں آ جاتے ہیں. لیکن اگر ایک نان مسلم ہے, جیسے اب یہاں پہ جو کمیونٹی ہے جو سویڈز ہیں, اگر وہ اللہ کے کچھ ایسے احکامات کو مانتے ہیں جن کو ہم نہیں مانتے, جیسے اگر وہ دیانتداری کرتے ہیں ہم نہیں کرتے, یا اور ایسے کام ہے, تو اس کے بارے میں کیا اس کا ہے کہ وہ کفر کے زمرے میں تو آتے ہیں, ٹھیک ہے, وہ اللہ کو اور اس کے رسول کو نہیں مانتے, لیکن جو باقی جو چیزیں وہ کرتے ہیں جیسے وہ اللہ کے کام جو ان کے سسٹم دیکھ لیں, تو اس پہ آپ کا کیا ہوتا ہے؟ تو جو دو زندگی والا جو اس میں جو غیر مسلم ہے ہمیں تو اس میں ایمان ہے, ٹھیک ہے, کہ ہماری جو ہے نا آخرت میں ہمیں یقین ہے, لیکن جو غیر مسلم ہے ان کے لیے اس میں کیا موٹیویشن ہے کہ وہ 2 زندگی پہلے ہم وہ اس چیز کو نہیں مانتے کہ زندگی بعد میں شروع ہوگی ایک اور, اب اس میں بھی وہ 2 مرحلے شروع ہوں گے, وہ پہلے دنیا میں آئیں گے, پھر مریں گے, پھر زندہ ہوں گے, تو یہ ایکچولی 4 مرحلے ہوں گے 2 موت کے. تو ان کے لیے کیا اس میں موٹیویشن ہوگی؟ جی ہاں, تھینک یو ویری مچ جناب. ڈسکشن میں بڑے اچھے طریقے سے حصہ لیا ہے. 2-3 جو باتیں مزید تفصیل طلب ہیں انہیں ہم انشاءاللہ ڈسکس کرتے ہیں. تو یہاں تک کہ یہ جو موت اور زندگی کا معاملہ ہے, اس میں میرے ایک بزرگ دوست ہیں غلام صابر صاحب, وہاں پہ وہ اقبال اکیڈمی کے چیئرمین ہیں ماشاء اللہ, خاصی ان کی وہ بہت اچھی بک لکھ رہے ہیں, کافی عرصے سے اس میں وہ کوشش ہے, اور پچھلے دنوں وہ کافی شدید بیمار ہوئے, اللہ تعالیٰ نے انہیں دوبارہ زندگی بخشی. وہ ڈاکٹرس کہہ رہے تھے کہ صرف 5% چانس ہے ان کے سروائیول کے. الحمدللہ میں مل کے آیا ہوں ابھی سمر میں انہیں. تو انگلش میں بک لکھ رہے ہیں زمان و مکان پہ, بہت اچھے لیول کی, اور وہ ان لوگوں کے لیے کہ جو اس کی ڈیپتھ میں جانا چاہیں گے, وہ فلسفی علامہ اقبال کی تھاٹس اور قرآن حکیم کو سامنے رکھ کے, تو انشاءاللہ اس سے آپ لوگوں کو خاصی رہنمائی ملے گی اگر وہ بک آئی, اور بھی ہوں گی. اور جو باقی چیزیں انشاءاللہ ہم انہیں بھی ڈسکس کرتے ہیں. یہاں ہم لائیو سیشن کو جو ہے وہ ختم کرتے ہیں, اور جو لوگ اس لائیو سیشن میں ہمارے ساتھ رہے ہیں ہم ان کا شکریہ ادا کرتے ہیں, اور کوشش کرتے ہیں کہ آئندہ بھی انشاءاللہ 29 کو جب ہم سیشن کریں گے, ہو سکتا ہے ہم وہ خواب والا جو رہ گیا کہ خواب کی انسانی زندگی میں کیا اہمیت ہے, اور خواب جو ہیں وہ کسی آدمی کو خواب میں کوئی بزرگ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لاتے ہیں, ان کو حکم دیتے ہیں, تو اس کی شرعی نوعیت کیا ہے, اور قرآن حکیم میں جو آیتیں آتی ہیں خواب کی وہ کیا ہیں, اور جدید سائنسی نظریات اور خواب کی تعبیر, اور یہ وہ سارا انشاءاللہ ہو سکتا ہے ہم اس پہ کریں گے. یہ بھی کافی انٹرسٹنگ ٹاپک ہوگا.
جو ابھی دو چیزیں زیادہ مرحل ہوئی ہیں، اس کے بعد پھر حمزہ صاحب بھی بات کریں گے ایک خاص موضوع پہ آپ لوگوں سے. جو پہلی جو بات آئی ہے کہ وہ جو ماں انزل اللہ کے مطابق حکومت یا فیصلے نہیں کرتے وہ کافر ہیں. تو بات تو سیدھی ہے کہ جو اگر ہم مسلمان ہوتے